أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. سلاسل وأغلالا وسعيرا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا سعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان میں بول کی افطار نشریات میں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہم 25واں روزہ جو ہے وہ افطار کرنے جائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی اور سانسیں رہیں تو ضرور انشاءاللہ افطار کریں گے. میں ہوں آپ کا میزبان فہیم خان اور میرے ساتھ ہیں کرن ناز. ہم دونوں کی جانب سے السلام علیکم. اور آج ڈیبیٹ کے لیے جو ہے کرن ہمارے پاس بہت ہی زیادہ گفتگو کرنے کو یوں ہیں، کیونکہ ہم سیمی فائنل میں جو ہے وہ آ چکے ہیں. آج سے سیمی فائنل کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا اور بہت سارے تحائف کے ساتھ شروع ہونے والا ہے یہ سیمی فائنل کا سلسلہ. اور یہ تحفے کیا کیا ہیں آپ جانتی ہیں کرن؟ آپ جی ہاں بالکل، تھوڑی سی دیر میں ان کو سب کو بتانے والی ہوں کہ ہمارے پاس کیا تحائف ہیں، اور وہ تمام تحائف انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے دیکھنے والوں کو پتہ چلے گا کہ ہمارے جو یہاں پہ کنٹسٹنٹس ہیں ان کے ساتھ جا رہے ہوں گے، کیونکہ اب مقابلہ کہہ لیجئے کہ انتہائی سخت ہو گیا ہے. وقت بہت زیادہ کم ہو گیا ہے. 2 دن ہیں سیمی فائنل کے، آج اور کل، اور پرسوں ہوگا فائنل. اور اس کے لیے جو زبردست تیاریاں ہو رہی ہیں، جو ہم سب کچھ دیکھ رہے تھے پچھلے 25 دن سے، جو ایکسائٹمنٹ تھی بچوں کے اندر بھی، جس طرح کی بہترین تیاری کے ساتھ یہاں پر آ رہے تھے، کام کر رہے تھے، ججز صاحبان کو ہم دیکھ رہے تھے روزانہ، کیونکہ ہم تمام کے تمام لوگ چیزوں کے ساتھ کنیکٹ ہیں، تو ہم ججز کی بھی یہاں پر محنت دیکھ رہے تھے کہ رات کے وقت وہ بیٹھے ہوتے تھے، ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے تھے کہ کیا ٹاپکس دینے ہیں بچوں کو، پھر اس کے بعد آگے وہ ٹاپکس جا رہے ہوتے تھے. اور آج ماشاءاللہ یہ دن بدن نکلتے اور نکھرتے ہوئے یہ چہرہ سامنے آیا ہے ہمارے ماشاءاللہ. اور آج یہ 8 چہرے سیمی فائنلز کے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اس سے پہلے
ان پیارے پیارے چہروں کو دیکھنے کے لیے یہ مزید ایک اور بڑا پیارا چہرہ ہمارے ساتھ موجود ہے اور جس کے بارے میں فہیم صاحب آپ تعارف کروائیں گے. بالکل بالکل بالکل, میں یہ آپ سے حق چھیننے ہی والا تھا ابھی, کیونکہ ان کا تعارف کرانا آپ کا حق بالکل نہیں ہے. ان کا تعارف کرانا صرف اور صرف میرا حق ہے یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان میں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں, اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ بہت کم لوگ یہ بات کیوں جانتے ہیں کہ مجھے پہلی مرتبہ ٹیلی ویژن اسکرین پر لانے والی شخصیت یہ جناب ہیں ہمارے بڑے بھائی, بہت ہی پیارے, بہت ہی عزیز رضوان جعفر صاحب. السلام علیکم. آپ کے بہت سارے تعارف ہیں یوتھ پارلیمنٹ کے, پہلی مرتبہ آپ نے ڈیبیٹ کے جو جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو جمع کر کے ایک ایسوسیشن بنائی تھی, بہت ہیں. میرے لیے یہ تعارف آپ کا بہت ہے اور یہ اسے میں باعث فخر سمجھتا ہوں رضوان بھائی ہمیشہ, اس لیے میں نے یہ تعارف کرانا. میں جانتا ہوں آپ کی شان کے حساب سے بہت چھوٹا ہے کہ یار تمہارے سے تو بہت سارے ہیں, یہ بڑی بات ہے, بہت سے لوگ بھول بھی جاتے ہیں بہت ساری باتیں. یہ ہمارے والدین کی تربیت ہے رضوان بھائی, اور آپ جیسے بڑے بھائی جن کے پاس ہوتے ہیں وہ یہ کبھی بھی نہیں بھولتے. ویسے رضوان آپ کی بات بالکل درست ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ انسان کو آزماتا ہی کچھ دے کر ہے, تو یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ اس نشست پہ آنے کے بعد جب اللہ رب الجلال اس کو عطا کر دیتا ہے تو پھر بہت سارے لوگ ہیں جو بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے. وہ جو 2003 سے 2008 تک جو میرا شو تھا نوجوانوں کا, آج میں جب کسی بھی چینل پہ جاتا ہوں تو جو نیوز اینکرز ہیں, ایون پروگرام ہوسٹ ہیں, ایکٹرز ہیں, ایکٹریسز ہیں, وہ مجھ سے یعنی کیونکہ سپر سٹارز بھی ہیں بہت سارے اس میں ایسے کہ جن سے ملنے کی لوگوں کو خواہش ہوتی ہے, لیکن جب کہیں میرا گزر ہوتا ہے تو وہ دوڑ کے میری جانب بھاگ کے آتے ہیں. بالکل کہتے ہیں یار کہ ہم پہلی دفعہ, آج سپر سٹار ضرور ہیں لیکن پہلی دفعہ ٹیلی ویژن پہ ہم آپ کے شو میں آئے تھے اور اپنے پورے خاندان کو ہم نے آپ کے شو کے بارے میں بتایا تھا. آج بھی نہیں بتاتے, اس وقت بتایا تھا کہ ہم ٹی وی پہ آنے والے ہیں. چلے یہ تو کلیئر کر دیا رضوان بھائی نے کہ میں سپر اسٹار نہیں ہوں. سر آپ سپر اسٹار, آپ سپر اسٹار, آپ بھی سپر اسٹار. آج آپ جج بھی ہیں, آج آپ مہمان بھی ہیں, آج آپ نے فیصلہ بھی کرنے میں ان کی جو ہے وہ مدد کرنی ہے. تو ہم آج جو ہے ناظرین, آج ہم کوئی ڈیبیٹ نہیں کریں گے, آج ہم ایک قرارداد پیش کرنے والے ہیں. آج ہم اصل میں ایکچوئل ڈیبیٹ کریں گے. ایکچوئل ڈیبیٹ جو ہوگی وہ آج ایک مباحثہ ہونے جا رہا ہے, قرارداد پیش ہو رہی ہے. جو پہلے ہمارے مقررین میں سے آ رہے ہیں سید حسنین اختر صاحب, یہ اس قرارداد کی حمایت میں ہے, اور قرارداد ہے اس ایوان کی رائے میں مرد مظلوم ہے. حسنین بے پہ آ جائیے. اچھا لام پہ آ جائیں, چلیں لام پہ. اچھا نہیں ایک سیکنڈ, یہ مخالفت کی ہوگی نا, واؤ پہ آئیں. حسنین فیور میں ہے. اور جی ناظرین اس ججز میں پھوٹ پڑ چکی ہے, یہاں پر ایک مباحثہ شروع ہو گیا ہے. دو کون سی استعمال کرنی ہے, واؤ لام یا بے لام؟ ہاں میرے خیال میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, مجھے بتاؤ بھائی کیا ہوا, کیا ادھر آ جاؤ. روسٹم کون سے استعمال کر سکتے ہیں وہ صرف سادہ بتا دیجئے. حسنین فیور میں ہے, حسنین فیور میں, چلیں آپ شروع کریں. حسنین فیور میں, چلیں فیور میں آپ شروع چلیں. جناب والا, قرارداد پیش کرنے سے پہلے میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اگلے 3 منٹ تک میرا کسی بھی ازم سے کوئی تعلق نہیں, کیونکہ میرے دلائل میری مرضی. اس ایوان کی رائے میں مرد مظلوم ہے. قرارداد میں موجود پہلا اہم لفظ مرد یعنی آدمی یا شوہر, اس قرارداد میں موجود دوسرا اہم لفظ مظلوم یعنی ستم رسیدہ یا ستایا ہوا. اور اس قرارداد میں مظلوم مرد کا مفہوم بیان کرنے کے لیے میں چاہوں گا کہ پہلے فہیم بھائی کی جانب دیکھ لیا جائے. اور محترمہ کرن ناز صاحبہ کی یہ دھیمی سی ہنسی اس بات کی دلیل ہے کہ اس ایوان کی رائے میں مرد مظلوم ہے. جناب والا, اس قرارداد کا زاویہ مقرر کر کے جا رہا ہوں. یاد رہے یہاں ہرگز یہ نہیں کہا گیا کہ مرد ہی مظلوم ہے, تخصیص نہیں کی گئی. لہٰذا میں مانتا ہوں کہ دوسری جنس بھی مظلوم ہو سکتی ہے, لیکن آج آنے والے تمام مقررین پر یہ واجب ہے کہ وہ صرف اس کے اوپر بات کریں کہ پاکستانی معاشرے کے حساب سے مرد مظلوم ہے یا نہیں. جناب والا, اس قرارداد کے حق میں میری پہلی دلیل یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مرد کو بچپن سے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ تم نے معاشرے میں سب کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرنا. شاید اسی وجہ سے ڈان نیوز کی رپورٹ کے مطابق مرد 4% زیادہ ذہنی امراض کا شکار ہوتا ہے. اس قرارداد کے حق میں میری دوسری دلیل یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مرد کی کردار کشی کرنا بے حد آسان ہے. مثال کے طور پر باجی فرزانہ کی بیٹی رخسانہ اگر فارغ ہیں تو وہ فیس بک پر روحانی بہنوں کے گروپ پہ مرد کا پروفائل چیک کروا سکتی ہیں اور مرد اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا. جناب والا, اس قرارداد کے حق میں میری تیسری دلیل یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مرد کو بچپن سے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آمدنی کا ذریعہ تمہیں بننا ہے. جناب والا, اب انکل غفور کے بیٹے شکور کی کیا غلطی کہ وہ انجینئر ہے اور فی الوقت
بے روزگار. جناب والا, اس قرارداد کے حق میں میری چوتھی دلیل یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جہاں بنیادی حقوق کی بات کی جاتی ہے وہیں مرد کے بنیادی حقوق بہت آسانی سے سلب کر لیے جاتے ہیں. پوچھیں کیسے؟ بھائی روٹی کی لائن میں کھڑے ہوئے تمام مرد بےحد مظلومیت سے سر جھکا دیتے ہیں کیونکہ باجی انیلا آ کر کہتی ہیں ہم لیڈیز ہیں. جناب والا, آنے والے تمام مقررین کے لیے 4 اہم سوال چھوڑے جا رہا ہوں. پہلا یہ کہ کیا ہمارے معاشرے میں مرد کے بنیادی حقوق نہیں سلب کیے جاتے؟ کیا ہمارے معاشرے میں مرد کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی اجازت ہوتی ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں مرد کو بچپن سے یہ نہیں سکھایا جاتا کہ تم نے بڑے ہو کر آمدنی کا ذریعہ بننا ہے؟ اور کیا ہمارے معاشرے میں مرد کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ تم نے دوسری جنس کا ضرور وار رکھنا ہے, دوسرے جنس کا ضرور خیال رکھنا ہے؟ جناب والا, اور یہ شعر کہنے والے بھی ایک مرد ہی تھے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. اور یہاں ہم سے مراد مظلوم مرد ہے. شکریہ. بہت شکریہ جی. سر ویسے جج صاحب, میں آپ کی توجہ چاہوں گا اگلے مقرر کو بلانے سے پہلے کہ وومنس ڈے ہم مناتے ہیں. مینس ڈے کی کون سی تاریخ ہوتی ہے بھائی؟ آپ لوگ سوچیے, میں بلاتا ہوں. حرمہ خان کو, حرمہ خان جی, ان کا ٹائم تقریباً 17 سیکنڈ پہلے انہوں نے, نہیں بلکہ 8 سیکنڈ پہلے انہوں نے پہلا بزر نہیں بجا. اچھا سلمان بھائی, پہلے بزر کی آواز اندر نہیں آئی تھی غالباً, دوبارہ ذرا اسے چیک کروا لیجیے گا. بجائیے ابھی. جی بزر بجائیے, اب آ رہی ہے. بہت شکریہ. اور حرمہ خان, آپ اگینسٹ ہیں اس قرارداد کے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. کرنے دو جو یہ بکواس کرتے ہیں, مظلوم مرد کب آواز کرتے ہیں. صدر علی وقار, قرارداد دیکھ کر تو لگتا ہے کہ قرارداد دینے والے میرے بھائی نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی ہے, لیکن یہاں میں اپنی بھابھی کا پورا ساتھ دوں گی. صدر علی وقار, اس ایوان کی رائے میں مرد مظلوم ہے کیونکہ یہ ایوان صرف مردوں پر ہی مشتمل ہے. جناب والا, قرارداد کا پہلا لفظ مرد یعنی نشئی, چائے کا نشئی. دوسرا لفظ مظلوم یعنی لفظ مرد کا الٹ, اور ہے سے مراد حال کی بات ہو رہی ہے. جناب والا, مخالف سن سے مقرر آئے اور کہنے لگے کہ مرد مظلوم ہے. میں ان سے صرف ایک ہی معصومانہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک دن میں 12 کروڑ کی کرپشن کرنے والا مظلوم کیسے ہو سکتا ہے؟ 4 شادیاں کر کے 5ویں کا بل پاس ہونے کی امید رکھنے والا مظلوم کیسے ہو سکتا ہے؟ تولیہ ایک جگہ سے اٹھا کے جہاں مرضی جائے پھینک دینے والا مظلوم کیسے ہو سکتا ہے؟ صدر علی وقار, غور سے دیکھیے فہیم بھائی کو, نور کی ایک لیئر لگا کر بھی کتنا مطمئن بیٹھے ہیں, اور یہاں میں اور میری مظلوم بہن کرن ناز میک اپ کی پوری دکان لگانے کے بعد بھی ایک ہی مشکل سے 2-4 ہیں کہ کہیں ہماری لپسٹک خراب نہ ہو جائے. صدر علی وقار, دراصل مرد مظلوم نہیں, عورت مظلوم ہے, کیونکہ جناب والا, اگر مردوں کی داڑھی مجھے نکل آئیں تو لوگ انہیں حسین و جمیل کہتے ہیں, اور اگر عورت کی داڑھی مجھے نکل آئیں تو لوگ صرف جمیل کہتے ہیں. صدر علی وقار, تو ثابت ہوا کہ مرد مظلوم نہیں, عورت مظلوم ہے. صدر علی وقار, اگر آج مرد مظلوم ہوتا تو ساری رات کال پیکجز پر شونا مونا کرنے کے بعد اپنی اماں سے کہتا, سنائی نہ دیتا کہ اماں میں شادی تو آپ کی ہی مرضی سے کروں گا. اگر مرد مظلوم ہوتا تو گلی کی ہر لڑکی کو دیکھ کر ہائے شبانہ, ہائے رخسانہ, اف فرزانہ کے نعرے لگاتا نہ دکھائی دیتا. اگر مرد مظلوم ہوتا تو ہر لڑکی کی تصویر پر نائس پک ڈیئر کا کامنٹ کرتا ہوا نہ دکھائی دیتا. اگر مرد مظلوم ہوتا تو 8 مارچ کو عورت مارچ کے بجائے مرد مارچ ہوتا, اور یہ تمام مرد ہاتھوں میں بینر اٹھائے ایک ہی مطالبہ کرتے, حلیمہ سلطان کو آزاد کرو. صدر علی وقار, یہ کس مظلومیت کی بات کرتے ہیں؟ لکھتے ہیں آئی لو یو اور سینڈ ٹو آل کرتے ہیں. جناب والا, ان کی مظلومیت کا عالم یہ ہے کہ بے شک ان کی شادی برطانیہ میں رہنے والی دوشیزہ سے ہو جائے, لیکن انہوں نے ڈورے موسم کا حال بتانے والی پر ہی ڈالنا ہے. جناب والا, خیر چھوڑیں, نیا پاکستان. صدر علی وقار, اگر 8 مارچ صدر علی وقار, تو میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ مرد مظلوم نہیں, عورت مظلوم ہے, تو مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جہاں دیکھو عشق کے بیمار بیٹھے ہیں, ہزاروں مر گئے, لاکھوں تیار بیٹھے ہیں, برباد کر کے تعلیم لڑکیوں کے پیچھے, کہتے ہیں مولوی صاحب ذرا دعا کریے گا, ہم بے روزگار بیٹھے ہیں. بہت شکریہ. واہ 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 واہ. حرمہ کو طنز و مزاح والے موضوع پر کیا ہو گیا تھا؟ آج کی تقریر ان کی سننے کے بعد, آج کی قرارداد کے جواب سننے کے بعد مجھے لگا یہ طنز و مزاح ان کے لیے ہی تھا, ان لوگوں کے لیے ہی تھا. بہرحال بہت خوب. کشاف اقبال صاحب آ رہے ہیں اور وہ بھی فیور میں ہیں, یونیورسٹی آف کراچی سے ان کا تعلق ہے. پچھلی مرتبہ بھی ان کی تنقید کا نشانہ میں ہی بنا تھا غالباً. آپ تیار ہیں؟ شروع کیجیے.
مرد اتنا مظلوم ہے کہ اگر اس کو صدر علی وقار کی جگہ صدرو علی وقار بنا دیا جائے تو پھر بھی مسکرا کر ضبط کر لیتا ہے. جناب والا پیش کردہ قرارداد میں شامل لفظ مرد سے مراد وہ سخت لونڈا جو ساری زندگی صرف ایک ہی جملے پر پگھلتا رہتا ہے. اجی سنتے ہو؟ لفظ مظلوم سے مراد وہ عظیم ہستی جو دفتر سے گھر آ کر یہ سوچ کر اپنا کھانا خود گرم کر لیتا ہے کہ اگر آج ظلم کے خلاف آواز اٹھا دی تو کل سے فوڈ پانڈا کو بلانا پڑے گا. لفظ ہے اشارہ ہے یونیورسل ٹروتھ کی جانب. جیسے دنیا گول ہے، میری تقریر ٹھنڈی ہے، بول پاکستان کا نمبر 1 انٹرٹینمنٹ چینل ہے، ویسے ہی مرد مظلوم ہے. جناب والا میں اس قرارداد کی بھرپور حمایت کرتا ہوں. محترمہ فرما کر گئیں کہ مرد اگر سیاست دان ہو تو ظالم ہوتا ہے، لیکن جناب والا اگر سیاست دان مرد ظالم ہوتا تو محترمہ 16 سنگھار کر کے یہاں تقریر کرنے کی بجائے کمرہ امتحان میں چھپائی مار رہی ہوتی. جناب والا محترمہ فرما کر گئیں کہ مرد ظالم اور عورت مظلوم ہوتی ہے. غور کیجئے وہی مظلوم عورت ہے جس کے ہاتھ میں پہلے مرد تنخواہ کے نام پر بھتہ دیتا ہے، پھر چھوٹا سا منا دیتا ہے، اور اس عورت کا جب بھی دل نہیں بھرتا تو اس کے لیے اپنی جان دیتا ہے. پھر بھی عورت کے منہ سے یہی جملہ نکلتا ہے، آخر تم کرتے کیا ہو؟ جناب والا آتے ہیں دلائل کی جانب. بات یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق وہ مرد جو اپنی شادی شدہ زندگی سے بہت خوش ہوتے ہیں ان کی توند نکل آتی ہے، مگر یہاں تو چاروں کے چاروں مرد تھوڑے سے دکھائی دے رہے ہیں، لہٰذا مرد مظلوم ہے. جناب والا مرد جب تھک ہار کر گھر لوٹتا ہے تو ایک آواز تو اس کی سماعتوں سے ضرور ٹکراتی ہے، ذرا مننے کے پوتڑے تو لے آئیں، لہٰذا مرد مظلوم ہے. جناب والا مرد اگر نکاح میں ہو تو عورت اس کی شان میں راشن لکھتی ہے، اور اگر یہی مرد سیاست میں ہو بھی وزیر اعظم تو عورت اس کی شان میں کتاب لکھ دیتی ہے. جناب والا مرد اتنا مظلوم ہے کہ سال کے 365 روز عورت کے قصیدے پڑھنے والا یہ مرد جب غلطی سے ایک بار سال میں بال بنوا کر آ جائے تو اس عورت کے منہ سے جھوٹے منہ یہ تک نہیں نکلتا، آ گیا جوان ہو کر. جناب والا مرد اگر سیاست میں ہو تو وہ بھی اتنا مظلوم ہے کہ اگر وہ شادی کرنا چاہے تو اسکینڈل آ جائے، ڈیم بنانا چاہے تو کرونا آ جائے، اور اگر وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانا چاہے تو قیامت نہ آ جائے. جناب والا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق عورت کی زندگی مرد کی زندگی سے 8-10 سال زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ جب عورت مرد کی زندگی اجیرن کرتی ہے تو مرد دل پر ہاتھ رکھ کر بس یہی کہتا ہے، بہت برا ہوں نا میں، دعا کرو دانش کی موت مر جاؤں. واہ 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 واہ، دانش کی موت مر جاؤں، یہ بڑا اچھا تھا. انہوں نے کمپلیٹ کیا واہ 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 واہ. اچھا حرما ایک بات کہہ کے گئی تھی، میں کہنا بھول گیا. یہ انہوں نے جب یہاں پر کی تو انہوں نے ایک معصومانہ سوال کیا تھا، معصومانہ سوال بھی تو ایک مرد کا ہی ہے. چلیے نبیہہ قمر، اور یہ اب جواب دینے کے لیے آ رہی ہیں کشاف اقبال صاحب کو. آپ تیار ہیں؟ جی شروع کیجیے. مظلوم مرد دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں. جی جناب والا صحیح سنا، ہر کونے میں. لیکن دنیا تو گول ہے جناب والا. مجھ سے پہلے آنے والے مقرر بیوی کو ظالم ثابت کر رہے تھے، لگتا ہے اب تک کوارے ہیں. کیوں فہیم بھائی؟ ان کی بات کی رد دلیل در حقیقت بیوی ظالم نہیں بلکہ کامیابی کی ضامن ہوتی ہے، کیونکہ آپ سب نے سنا تو ہوگا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور اگر کامیابی زیادہ درکار ہو تو عورت کی تعداد بڑھا دی جائے، کیونکہ 2 بیویوں والا واہ 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 کر کے اینکر بن جاتا ہے، اور 3 بیویوں والا سمجھ تو گئے ہوں گے. خیر جناب والا چھوڑیے. قرارداد کا پہلا لفظ مرد، جس کے معنی میں نہیں بتاؤں گی. دوسرا لفظ مظلوم، جس پر ظلم کی بھرمار ہے. مظلوم سے یاد آیا پاکستانی عوام، بالکل نہ گھبرائے کیونکہ یہ تو نیا پاکستان ہے. تیسرا لفظ ہے، جو زمانہ حال کو بیان کرتا ہے، جس میں مرد ظالم، جھوٹا، مکار، فنکار اور اداکار تو ہو سکتا ہے مگر مظلوم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایک ہی وقت میں 5 لڑکیوں کو یہ کہتا ہے، جانو میں تو تمہارے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا، اور ہم بیچاری مظلوم نبیس یہ کہہ دیتی ہیں، سمندر کا پانی نیلا ہے، میرا کاشف ہیرا ہے. جناب والا ویسے سوچنے کی بات ہے، اگر مرد واقعی مظلوم ہے تو ہم اتنے عرصے سے ظلم گدھوں پر کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اور اگر مرد واقعی مظلوم ہوتا تو مرد مارچ ہوتی اور ان کے پوسٹرز کچھ یوں ہوتے، تمہارے گھر میں باپ بھائی نہیں ہے کیا؟ میں کوئی ایسا ویسا مرد نہیں. اور پھر کوئی مرد اپنے جسم سے بم باندھ کر آتا اور سب کو اڑا کر کہتا، میرا جسم میری مرضی.
صدر علی وقار مرد جس بھی روپ میں ہو عورت پر ظلم ہی ڈھاتا ہے, کیونکہ کاکروچ اڑتی نہیں, اڑتا ہے, چوہا بل سے نکلتی نہیں, نکلتا ہے, اور اصل مظلوم تو ہم عورتیں ہیں. اب آپ کرن آپی کو ہی دیکھ لیں, فہیم بھائی ان کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے, اور دوسری مظلوم میں, جس کو گھر میں کہا جاتا ہے چائے پلا دو, پانی پلا دو, جھاڑو لگا دو, کولر کے پاس کھڑے ہو کر کہتے ہیں بھائی جان ذرا پانی تو پلا دو, اور میں منہ کیا بنا لوں تو کہتے ہیں تم نے صبح سے کیا ہی کیا ہے, او بھائی مارو مجھے مارو, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, مگر یہ مرد کیا جانے وہ کیا ہوتی ہے. اور کرن آپی ان دو مردوں نے بھی مجھ پر آج خوب ظلم ڈھایا ہے. میں سنجیدہ مقررہ اور مزاحیہ موضوع دے دیا, میں ننھی منی اسکول کی طالبہ, اور میرے ساتھ اتنے بڑے یونیورسٹی کے بچے, اور کہتے ہیں مرد مظلوم ہے. اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. نہیں, میں ایک منٹ نبیہ رکیے گا, ذرا واپس آئیے گا. آپ نے یہ جتنی بھی باتیں کی ہیں, جو بھی باتیں کی ہیں, آپ کو پہلے بتایا گیا تھا نا ان لوگوں کی جانب سے کہ آپ نے کسی کا نام لے کے کوئی بات نہیں کرنی ہے, پھر آپ نے یہاں پہ میرا نام اس میں ڈالا ہے, کرن کا نام بھی آپ نے اس میں لیا ہے, تو کس سے پوچھ کے آپ نے یہ نام لیا ہے؟ آپ لوگوں کو منع کیا گیا تھا نا کہ نام نہیں لینے کسی کے بھی, مطلب نہیں ایکسکیوز می لیٹ, میں مجھے بات کرنے دیں. آپ کو منع کیا گیا تھا نا کہ نام نہیں لینے کسی کے, پھر مطلب ہر چیز مذاق نہیں ہوتی ہے, ہر چیز تفریح نہیں ہوتی ہے. آپ کو طنز و مزاح کے لیے کہا گیا ہے, تو ذرا آپ اس لمیٹیشن کو برقرار رکھیں کہ کیا ہے کیا نہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ کیسا لگا میرا مذاق؟ میں بدلا تو لوں گا نا, اسی لیے میں سنجیدہ نہیں تو میں اپنا کام کر رہا ہوں. بھائی بدلا تو لوں گا نا. تھینک یو سو مچ. تمام لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے سامنے کون بیٹھے ہو. آپ چاروں لوگ جو ہیں وہ پلیز یہاں پر آ جائیے. حالانکہ نام پہلے والوں نے بھی لیا تھا. ہاں وہ میں نے کہا بھائی بدلا تو لے لینا, اس وجہ سے تو ان کا بھی غصہ بھی لگ رہا ہے ان پر نکلا ہے. نہیں, یہ سارے جو ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست لوگ ہیں, بڑے ہی پیارے بچے ہیں. ہم وقت کی تھوڑا سا خیال کرتے ہوئے, ہمارے مہمان ہیں, ہم کامنٹس ان سے, ہاں کامنٹس تو رضوان بھائی دیں گے, بالکل بالکل. اگر مارکس دے رہے ہیں تو ہمیں دے دیں. اور میرے مارکس دیجیے گا جی, کیسا لگا میرا مذاق؟ نہیں, آپ کا بہت اچھا لگا, اور یہ زبردست ریمارکس تھے, اور مجھے بھی ان کی پرفارمنس جو ہے وہ بہت زبردست لگی چاروں کی. لیکن یہ کہ پہلے فیصلہ آ جائے تو پھر میں کچھ میں ریمارکس دیتا ہوں. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے جو ہمارے جتنے بھی کنٹسٹنٹس ہیں جو جیتنے والے ہوں گے ان کے ساتھ جو تحائف جائیں گے, ماشاءاللہ ایک بڑی لسٹ ہمارے پاس موجود ہے, تو میں اس لسٹ کے تحت آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں 19 کو, یعنی کہ آج جو تحائف جانے والے ہیں ڈیبیٹ کے سیمی فائنلز کے لیے, وہ فرسٹ ایپ کی جانب سے, فوڈ بستی کی جانب سے آج گفٹس جانے والے ہیں, ان کے ساتھ بلکہ ایل ای ڈی جانے والی ہے, ایل ای ڈی جانے والی ہے, اور رنر اپ کے ساتھ بھی پرائز ہے. بالکل, اسلام آباد ٹی کی جانب سے, اور فوڈ فیکٹریز جائیں گی جو بھی رنر اپ ہوتے ہیں, جو جیتنے والے. بالکل, اگر اجازت دیں تو میں تھوڑا سا ایکسائٹڈ تھا جب یہ اناؤنسمنٹ تھی, میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں چیزوں کو. دونوں ہمارے جو ونر ہیں آج کے, ان دونوں کے ساتھ ایک ایک ایل ای ڈی جانے والی ہے, اور جو دونوں ہمارے آج کے ایلیمنیٹ ہوں گے آج کے راؤنڈ سے, ان دونوں کے ساتھ فوڈ فیکٹری جانے والی ہے. جی بالکل, کوئی بھی خالی ہاتھ آج سے نہیں جائے گا, اور آج بھی اور کل بھی. بالکل جی, اور آج جو یہاں سے جیت کر جائے گا, میں اسے یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ فینالے میں آئیں گے ڈیفینیٹلی آپ لوگ جو ہیں وہ سلیکٹ ہو جائیں گے, تو وائپر کی جانب سے لیپ ٹاپ ملے گا, بائکیا کی جانب سے بائک ملے گی, جے این ایس ایجوکیشن کی جانب سے آپ کو واؤچرز ملیں گے 25,000 روپے کے, اور IHIG کی جانب سے ہوٹل سٹے پیکیج. تو آج جو بھی فاتح قرار دیا جائے وہ یہ تیاری کر کے آئے کہ جب آپ لوگ آئیں گے اور جیتیں گے تو یہ تحائف بھی آپ لوگوں کے لیے یہاں پر موجود ہوں گے. تو جناب ججز صاحبان, سر آپ کامنٹ کیسا لگا؟ آپ چاروں سے مخاطب ہونا چاہوں گا, کیونکہ ہیومرس جو ہوتا ہے اس میں گنجائش کم ہوتی ہے, جو آپ کا سیریس جو سبجیکٹ ہوتے ہیں اس میں ذرا گنجائش زیادہ ہوتی ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ آپ بنیادی طور پہ سیریس جو ہیں وہ اسپیچ کرتی ہیں. اچھا, ڈیبیٹرز کا بھی یہ ہوتا ہے, ہر ایک نہیں ہیومرس کر سکتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت سیریس کرتے ہیں, کچھ ہیومرس ہی کرتے ہیں, لیکن ٹیلنٹ یہی ہے کہ آپ کو جس طرح کا ٹاپک دیا جائے اس طرح اس 3 منٹ کے اندر آپ اس کے اندر ڈھل جائیں پورے. تو سب نے خیر بہت اچھی جو ہے وہ بات کی, اور جب مرد مظلوم ہے تو پھر دوسرے نے بات کرنی تھی کہ مرد مظلوم نہیں ہے, اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ عورت مظلوم ہے. تو مرد مظلوم کیوں نہیں ہے اس پہ تھوڑا سا ذرا کم بات ہوئی, جو یعنی آپ اگینسٹ جو بات کر رہے تھے. تو اس میں اگر کوئی اس ہیومر کے اندر اگر ہلکا سا کوئی 30 سیکنڈ یا 20 سیکنڈ اگر ہارڈ بات بھی کر لی جاتی مرد کے حوالے سے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, اور وہ ایک تھوڑا چہرہ دکھانا ہوتا ہے نا, اس میں دکھایا جا سکتا تھا. لیکن خیر ایکسیلنٹ, بہت اچھے جو ہے زبردست پارٹیسپینٹ اور زبردست آپ کے خیالات. کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس یہ ہے کہ آج ہمارے پاس وہ اسپیکرز ہیں جو ریفائنڈ ہو کر آئے ہیں,
पूरा महीना मुख्तलिफ तकारीर देखते भी आए हैं, सुनते भी आए हैं। संजीदा तकारीर आपसे करवाई गई थी, सबसे हमने उम्मीद कोशिश की कि हो जाए। पहला सेमी हमने इसीलिए रखा कि आप लोगों से भी वो बात हो जाए। बहरहाल बहुत अच्छा आप लोगों ने बहुत ही क्लोज़ एक एक नंबर से वो फ़र्क पड़ा है और बहुत क्लोज़ में आके अब फ़ैसला होगा जो भी फ़ैसला होगा। लेकिन मैं आज बहुत खुश था कि आप लोगों ने इंसाफ किया है आज के मौजू के एतबार से। आज हमारे लिए बहुत मुश्किल था फैसला करना, और जिस तरह मुदस्सिर ने कहा कि जो ये राउंड्स बने हैं उसमें सिंपल ये था कि जो 2 मुकर्रीन थे हमारे, उन्होंने अब तक ह्यूमरस बोला नहीं था, उनको हमने आज रखा ह्यूमरस के लिए, और 2 ऐसे मुकर्रीन थे जिन्होंने मज़ाहिया अच्छा बोला था पिछले राउंड में, तो उनको हमने आज रखा। और जो मज़ाहिया बोल चुके हैं वो अब अगले सेमीफाइनल में संजीदा करारदाद पर जो कल होगी उस पर बहस करेंगे। 4 मुकर्रीन जनाब आज के 2 हैं जो कि फ़ाइनल राउंड में जा रहे हैं और 2 हैं जो आज घर जाएंगे। मुझे बड़ा दुख, मेरी ख्वाहिश होती तो 4 आगे जाते, बट मुकाबला है। मैं बराह रास्त ऐलान कर देता हूँ कि कौन से 2 लोग हैं जो आगे जा रहे हैं और कौन से 2 लोग हैं जो आज नहीं हमारे साथ जाएंगे अगले राउंड में। पहले आप किसके बारे में बताने वाले हैं? जो जाने वाले के बारे में या ना जाने वाले के बारे में? नहीं, पहले हम ना जाने वालों के बारे में बात करते हैं। तो जाने वाले खुद से दिल की धड़कनें तेज हो, एक जाने वाला और एक ना जाने वाला। एक इस नंबर का फ़र्क है दोनों में, जो कि नहीं जा रहे हैं, और जो जा रहे हैं उनके मुकाबले में इनका सिर्फ 3 पॉइंट्स का फ़र्क है। ये ना जाने वालों के बारे में आप पहले देखते हैं, ना जाने हैं या जाने वाला, और एक ना जाने वाला। एक जाने वाला बताएं और एक ना जाने वाला। अच्छा जी, फिर एक जाने वाला और एक। हसनैन और कशाफ। कशाफ मुबारक हो आपको, आप फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। हसनैन बहुत अच्छी तकरीर मुबाहिसे के हिसाब से थी, कुछ मुझे तंज़ो मज़ा उसमें कम लगा आज के मौजू के हिसाब से। मौजू के हिसाब से पीछे रह गए हुरमा और नबीहा। नबीहा के साथ जाएगी फूड फैक्ट्री और हुरमा के साथ जाएगी LED। नबीहा आपका सफर यहीं तक था, आप आज घर वापस जा रही हैं, और हुरमा हमारे साथ जा रही है। जा रही है जी, बहुत बहुत मुबारक। बहुत ज़बरदस्त मुकाबला आज का चारों की जानिब से, बहुत मुबारक हो चारों को। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत बहुत मुबारक हो। एक मतलब सबकी एक ही राय थी आपके स्कोर के साथ। तीनों जजेस एक ही बात पर मुत्तफिक हुए, ये बड़ी एक हैरत की बात है। 3 मर्द 3 कहानियां होना चाहिए। डिस्टेंसिंग का इशू ना होता तो मैं जरूर आके आपको हक करती, क्योंकि स्कूल स्टूडेंट हैं और माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन क्योंकि मुकाबला है और मुकाबले में कोई आगे होता है कोई पीछे होता है, तो डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आगे किसी और मुकाबले में कहीं और परफॉर्म करके आगे जाओगी। बेस्ट ऑफ लक आप दोनों के लिए। आप चारों को बहुत बहुत मुबारक हो। आप दोनों हमारे जो जजेस हजरात हैं उनसे तो हम अब अलविदा चाहेंगे, क्योंकि अगले सेगमेंट में आप होंगे। बिल्कुल, आप तो न्यूज़ पर चले जाएंगे हजरत। इस वजह से आप दोनों का हमारी आपसे कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल आप लोगों से मुलाकात होती है। रिजवान भाई को हम यहीं पे बिठाएंगे। रिजवान आप हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि अब हम क्विज राउंड की जानिब जा रहे हैं, तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे हम। बहुत अच्छी बात। कहीं हम भी कुछ गड़बड़ा रहे हो तो आप फ़ौरन पकड़ के ज़रा देख लीजिएगा क्या हो रहा है भाई, क्योंकि हम थक गए ना। 25 दिन हो गए माशाल्लाह। जी, बड़ी मेहनत का काम है। और सिर्फ रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे होते तो बड़ी मेहनत का काम जो है वो आप कह सकते थे। इतना नहीं, हमें यहाँ पर बहुत सारी बातों को जवाब भी देना होता है, क्लियर भी करनी होती है, उसमें ज़्यादा थक जाते हैं। बहरहाल उसमें बाद में बात करेंगे। अभी जो है वो हम सेगमेंट इनके बोल की जानिब जा रहे हैं जी। पहले बजर राउंड के लिए सबसे पहले मैं दावत दे रही हूँ नासिर अली साहब, कराची यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक, टीम बे को ज्वाइन करेंगे। अजीम उल्लाह शरीफ NED यूनिवर्सिटी से टीम वाओ को ज्वाइन करेंगे, और आयशा मोइन स्कूल ऑफ लॉ कराची यूनिवर्सिटी से ज्वाइन करेंगे। माशाल्लाह से आज हमारे फ्लोर के ऊपर बड़ा शोर शराबा हो रहा है, ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा कि हम लाइव चल रहे हैं। चले भाई आ जाते हैं, आगाज़ करें। आप लोगों को मालूम है, और फ़हीम क्या इसमें भी हम सेमीफाइनल के लिए अभी ये क्वार्टर फाइनल चल रहा है हमारा, हम सेमीफाइनल में आज बढ़ गए, क्योंकि हमारा 27 को दोनों चीज़ों का फाइनल है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले सवाल की जानिब आ रही हूँ। बिस्मिल्लाह करते हैं, नहीं बल्कि बिस्मिल्लाह नहीं करते, आज ही मुफ्ती साहब ने मना किया था। आगाज़ करते हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मज़ार कहाँ पर है? टीम वल्लाम। इंडिया में है, इंडिया में अजमेर शरीफ। दुरुस्त जवाब। KG बच्चों की जूनियर क्लास का टीम वाओ सवाल मुकम्मल कीजिए। KG का मुखफ़फ़ क्या है? किंडरगार्टन। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। हज़रत नूह ने जो कश्ती बनाई उसमें कितनी मंजिलें थी? टीम बे 3 मंजिलें थी। 3 मंजिलें दुरुस्त जवाब। मशहूर मिली नगमे ये वतन तुम्हारा है, टीम वाओ किसने गाया? मेहदी हसन। मेहदी हसन दुरुस्त जवाब। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का सदर बनने से पहले जरिया माश, टीम लाम। डेंटिस्ट। जी हाँ, डेंटिस्ट पहले भी था और माशाल्लाह अब भी है। अब वो प्रेसिडेंटिस्ट है। अब माशाल्लाह से वो वहीं पर ही बैठ के अपनी सदारत के काम भी कर रहे होते हैं और डेंटिस्ट्री के काम भी कर रहे होते हैं। आदम सानी किस नबी का
ٹیم لام سوال مکمل کیجیے. آدم ثانی کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جی حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. درست جواب حضرت ہارون علیہ السلام. ٹیم بے سوال مکمل جی کیجیے. حضرت ہارون علیہ السلام کس کے بھائی تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. درست جواب. دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید. قرآن مجید. قرآن مجید. درست جواب. سوال آپ لوگ پورا سن لیجئے پھر اس کے بعد بزر دبائیے. آذان میں اللہ اکبر کتنی مرتبہ کہا گیا ہے؟ ٹیم بے 6 مرتبہ. درست جواب. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے لندن سے اپنی لاء کی ڈگری کس عمر میں مکمل کی تھی؟ آپشنز لے لیجئے. اے 28, بی 22, سی 20 یا ڈی 23 سال کی عمر میں. 28 سال کی عمر. 28 سال. 20 سال کی عمر میں کیا تھا 1896. قرآن پاک میں سب سے طویل سورت کون سی ہے؟ ٹیم لام. سورہ بقرہ. سورہ بقرہ 2.5 سپارے پر مشتمل ہے. درست جواب. 5ویں کلمے کو کس نام سے؟ استغفار. سوال مکمل. پنجم کلمہ استغفار. 5ویں کلمے کو کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ استغفار. کلمہ استغفار. درست جواب. اسلامی مہینوں میں سے آخری 5 مہینے کے ٹیم لام. آخری 5 مہینوں کے نام بتائیں. جی رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج. یہ 6 مہینے ہو گئے. وہ 5 بھی انہوں نے صحیح کہا. درست. شعبان. انہوں نے کیلکولیٹ کرنے کے لیے. آپ نے رجب سے شروع کر دیا. عمران خان نے وزیر اعظم پاکستان بننے کے بعد پہلا سرکاری دورہ کس کنٹری کا کیا تھا؟ ٹیم لام. سعودی عرب کا کیا. سعودی عرب کا. درست جواب. قرآن پاک میں نماز کی کتنی مرتبہ تاکید کی گئی ہے؟ ٹیم لام. 700 مرتبہ. 700 ٹائمز. درست جواب. باب القرآن. ٹیم واؤ سوال مکمل کیجیے. باب القرآن کس کو کہا جاتا ہے؟ سندھ کو کہا جاتا ہے. بتائیے. سندھ. 1 سیکنڈ رکیے. آپ نے پورا سوال زور سے ذرا مکمل کیجیے. کیا کہا آپ نے؟ باب القرآن کس جگہ کو کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے بتائیے. سندھ. باب القرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب تھا سورہ فاتحہ. آپ نے سوال مکمل نہیں سنا. سوال بھی غلط بتایا اور پھر جواب بھی غلط بتایا. اس کے لیے مارکنگ ہوگی اور رزلٹ اب انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گے اس کے. اور اس کے بعد ہم فوراً جائیں گے ریپڈ فائر کی طرف بڑھتے ہیں. جی ریپڈ فائر پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگوں نے آج یہاں سے کیا کیا لے کے جانا ہے. فرسٹ اسٹیپ کی جانب سے LED ملے گی جو ہمارے آج کے ونر ہوں گے انہیں, اور جو رنر اپ ہیں ان دونوں کو اپولو انورٹر اور ہم تم کی جانب سے فوڈ فیکٹری آج مل رہا ہے. تو دیکھتے ہیں جی آج LED کن کے پاس جاتی ہے. اور ایک بائک بھی ہے کن کی جانب سے؟ فیس فریش کی جانب سے ایک بائک بھی ہے ونر کے لیے. تو اب ہیں ٹیم بے. آپ تیار ہیں؟ جی. آپ کا 1 منٹ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. وہ کون سا ملک ہے جہاں کوئی دریا موجود نہیں؟ امریکہ. آپشن دے دیتا ہوں. مناکو, کینیڈا. کینیڈا. نہیں جی مناکو. ڈسکی کس پالتو جانور کی نسل ہے؟ پیرٹ, ڈاگ. ڈسکی. سیکنڈ آپشن. پیرٹ یا ڈاگ؟ ڈاگ. ڈاگ صحیح. گورنمنٹ سیلز ٹیکس سب سے پہلے کس ملک میں عائد کیا گیا؟ فرانس یا انڈیا؟ فرانس. صحیح جواب. اسٹولا جزیرے کس صوبے میں واقع ہے؟ اسطولا. خیبر پختونخوا یا بلوچستان؟ بلوچستان. بلوچستان صحیح جواب. آری کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ پین. 100. 100 صحیح جواب. بتائیے مکڑی کی کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ 3 یا 8؟ 8. صحیح جواب. کس ملک کو لینڈ آف فائر بھی کہا جاتا ہے؟ آذربائیجان یا دبئی؟ آذربائیجان. صحیح جواب. وہ کون سا ملک ہے جہاں ملک کی صدر کا عہدہ نہیں ہوتا؟ کینیڈا یا ساؤتھ افریقہ؟ ساؤتھ افریقہ. کینیڈا. اس شاعر کا نام بتائیے جنہوں نے سب سے پہلے نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت حسان. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کارنر میگریگر نامی مشہور کھلاڑی کا تعلق کس کھیل سے ہے؟ باکسنگ یا ریسلنگ؟ باکسنگ. باکسنگ صحیح جواب. MMA مکس مارشل آرٹ یہ بھی باکسنگ کی ایک فارم ہے. آپ کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. ٹیم واو کی جانب بڑھتے ہیں اور اب 2 آپشنز جو ہے وہ میں آپ کو دیا کروں گا کیونکہ آج ہم سیمی فائنل میں ہیں, اس وجہ سے ان میں سے آپ نے چوز کرنا ہوگا. آپ تیار ہیں؟ جی. اوکے جی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. UK میں کل کتنے ممالک شامل ہیں؟ 4 یا 10؟ 4. صحیح جواب. پاکستان اور کشمیری کی سرحد پر بلند ترین پہاڑ کون سا ہے؟ آپشن ہے ہی نہیں یار اس کے اندر. چلو اگلا سوال کرتے ہیں. ایلو ویرا کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ گوار گندل یا ایلو ویرا؟ گوار گندل. گوار گندل صحیح جواب. 2 پہیوں پر چلنے والی سائیکل کس ملک میں ایجاد کی گئی؟ جرمنی یا فرانس؟ جرمنی. صحیح جواب. دنیا کی پہلی پولیس فورس کس شہر نے قائم کی؟ لندن یا پاکستان؟ لندن. صحیح جواب. بارش کی شدت معلوم کرنے کے لیے کس آلے کو استعمال کیا جاتا ہے؟ تھرمومیٹر یا اومبرومیٹر؟ اومبرومیٹر. اومبرومیٹر صحیح جواب. وہ کون سا ملک ہے پاکستان کی ٹاپ ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن جہاں پر ہوتی ہیں؟ روس یا امریکہ؟ امریکہ.
امریکہ صحیح 3.5 بلین. اصحاب کہف کے کتے کا کیا نام تھا؟ بس قطمیر. پاکستان کا قومی پرچم کس شخصیت نے دستور ساز اسمبلی میں پیش کیا؟ لیاقت علی خان یا علامہ اقبال؟ لیاقت علی خان. بالکل صحیح جواب. پاکستان میں سب سے بڑا ہسپتال کس شہر میں واقع ہے؟ کراچی یا ملتان؟ کراچی. ملتان میں. حج کے لغوی معنی کیا ہیں؟ زیارت کا ارادہ کرنا یا سالانہ زیارت؟ زیارت کا ارادہ کرنا. زیارت کا ارادہ کرنا. ایک سوال آپ سے ایکسٹرا پوچھ رہا ہوں کیونکہ اس کا آپشن نہیں دے سکا تھا. صلح حدیبیہ کی تحریر کس نے لکھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح جواب. بالکل. اچھا کبھی کبھی ہماری ٹیم کی طرف سے ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ دوسرا آپشن لکھنا جو ہے وہ جلد بازی میں رہ جاتا ہے یار, تو اس کے لیے میں معذرت, میں نے ایکسٹرا سوال آپ سے کر لیا تھا. لام, آپ تیار ہیں؟ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. پہلا سوال ہے آپ کے لیے, پلے گراؤنڈ آف مڈل ایسٹ کس ملک کو کہا جاتا ہے؟ لبنان یا ایران؟ پلے گراؤنڈ آف مڈل ایسٹ کس ملک کو کہا جاتا ہے؟ لبنان یا ایران؟ ایران. لبنان. دنیا میں سب سے زیادہ سیب کتنی اقسام کے پائے جاتے ہیں؟ 7500 یا 9000؟ 7000. 7500 صحیح جواب. نیوزی لینڈ کا دارالحکومت کا نام بتا. جی ویلنگٹن. ویلنگٹن صحیح جواب. زمین پر پہلا درخت کون سا تھا؟ کیلے کا یا کھجور کا؟ کھجور کا صحیح جواب. مشہور گیمنگ برانڈ ایکس باکس کس کمپنی کی ملکیت ہے؟ مائکروسافٹ یا پھر میک؟ مائکروسافٹ صحیح جواب. امریکی ریاست الاسکا پہلے کس ملک کا حصہ تھی؟ روس یا امریکہ؟ روس صحیح جواب. واہ خان کا علاقہ پاکستان کو افغانستان کے علاقے کی کس ملک سے جوڑتا ہے؟ ایران یا تاجکستان؟ تاجکستان صحیح جواب. ویسٹ انڈیز میں کل کتنے ممالک شامل ہیں؟ 15 یا 25؟ 15 صحیح جواب. سب سے بڑا انڈا کس پرندے کا ہوتا ہے؟ شتر مرغ صحیح جواب. براؤن. اوکے جی, ٹائم اپ ہو گیا ہے آپ کا بھی, اور بڑے زبردست جواب آئے ہیں. اور کیا یہ اسکور جو اپڈیٹ ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس میں تو واضح ونر ہمارے پاس موجود ہیں. کرن, واضح ونر موجود ہیں بالکل. ٹیم بے, جب تک ہم جو ہے وہ رضوان بھائی سے بھی پوچھ لیتے ہیں. رضوان بھائی کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ آپ کی تو یوتھ پارلیمنٹ چل رہی ہے, یوتھ کیسا لگ رہا ہے؟ نہیں, بہت اچھا لگ رہا ہے, اور مجھے تو اپنا زمانہ یاد آ گیا کیونکہ ہم ان چیزوں میں اپنی اسکول لائف سے تھے, اور اسکاؤٹنگ میں بھی جب کبھی کیمپنگ میں جاتے تھے تو جب کوئی ایکٹیویٹی ہوتی تھی تو اس میں ہر طرح کے مقابلے ہوتے تھے. تو کوئز بھی کمپٹیشن میں نے اپنی اسکول لائف میں بہت زیادہ کانٹیسٹ کیے. اور اسی طرح سے یوتھ پارلیمنٹ کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو پورے پاکستان میں بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں ہمارے ممبرز ہیں. تو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہ ہم مسلسل کرتے رہتے ہیں. آپ لوگ بھی آ چکے ہیں ہمارے پروگراموں میں. بالکل آ چکے ہیں. آپ کی ایسی ایکٹیویٹیز ماشاءاللہ سے چلتی رہتی ہیں. اسکورز جو ہیں وہ کرن اپڈیٹ ہو چکے ہیں. ہاں جی, ٹیم لام اس وقت مجھے وننگ پوزیشن پہ دکھائی دے رہے ہیں. تو وہ تمام تحائف جو آپ نے اناؤنس کیے جی, جو ایل ای ڈی جا رہی ہے آپ کے ساتھ جا رہی ہے. بالکل ٹیم لام, کانگریچولیشنز آپ کو. بڑی تھوڑی سی کنفیوز ہو رہی تھی لیکن بڑے اچھے جواب آپ نے پرفیکٹلی دیے ہیں. ٹیم وا اور ٹیم بی, بیسٹ آف لک فار نیکسٹ ایئر. اور آپ کے ساتھ بھی فوڈ فیکٹری جا رہی ہے, ہم تم کی جانب سے اور انورٹر کی جانب سے. بالکل جی. تو اب آپ فوڈ فیکٹری پہ پریکٹس کیجئے گا, کچھ بنائیں اچھا سا سیلڈ وغیرہ ہمارے لیے بھی, اور پڑھتے رہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی, تھینک یو. آپ اپنی نشست پہ تشریف رکھیے. رضوان, لاسٹ میں کچھ ایسا میسج آپ دینا چاہیں گے؟ رمضان ہے, کورونا ہے, آگے عید ہے, سپریم کورٹ کی جانب سے آرڈر ہو گیا ہے مالز کھولنے کا. لوگوں کو پلیز بتانے کی, سمجھانے کی اور اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ عدلیہ کی جانب سے جو فیصلے لیے جاتے ہیں وہ تمام لوگوں کے فائدے کو دیکھ کر سوچ کر لیے جاتے ہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ اس کو یہ بھول جائیں کہ جی کوئی کورونا بھی ہے, بس سپریم کورٹ نے آرڈر دیا اور دے مار 4.5 مالز. جی بالکل, ہم بھی اپنے شوز میں آف کورس کی اویئرنیس دے رہے ہیں جب شوز کر رہے ہیں. تو اصل میں کچھ زیادہ بہادر قوم ہے ہم, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. یعنی کراچی کی اب بات کرتے ہیں, آپ کو موٹر سائیکل پہ سب سے زیادہ حادثات ہوتے ہیں, اور جب کہا جاتا ہے کہ آپ ہیلمٹ پہن لیں تو لوگ جو ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ قریب جب دیکھتے ہیں کوئی پولیس والا موجود ہے تو ہیلمٹ آگے رکھا ہوتا ہے اور اس کو صرف دکھانے کے لیے پہنتے ہیں, اس لیے نہیں پہنتے کہ ان کی جان بچے گی. تو اب یہ ایک کورونا جو ہے ہمارے گھر تک آ گیا ہے. اب وہ جتنی تھیوریز چل رہی ہیں کہ یہ غلط ہے یا اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں, تو میں ویور سے یہ کہوں گا کہ وہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جو آپ کو کہیں سے کچھ انفارمیشن مل رہی ہے, لیکن اس کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ کورونا جو ہے وہ آپ کے گھر تک موجود ہے, آ گیا ہے. تو اسی احتیاط آپ اپنے لیے کیجئے, اپنی فیملی کے لیے کیجئے. جیسے رمضان ڈیفرنٹ گزرا ہے نا, تو اس طرح اگر عید بھی ڈیفرنٹ گزر جائے گی تو حرج نہیں ہوگا. اور ہم جو ہیں وہ سادگی کے ساتھ جو ہے وہ عید گزاریں, وہ زیادہ بہتر. رضوان, آنے والی عیدوں میں اپنی اور اپنی فیملی کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ اس عید کو ہم ذرا مختلف انداز میں گزار لیں, اور کتنے صوفیان کرام بھی یہ بات کر چکے ہیں.
کہ یہ کورونا جب تک آپ کے گھر میں نہیں آئے گا جب تک آپ اسے لینے کے لیے باہر نہیں جائیں گے, اور ہم ماشاءاللہ اب دھڑلے کے ساتھ باہر نکلنا شروع ہو گئے. بہت بہت شکریہ رضوان بھائی, آپ دونوں کو, کرن و فہیم, آپ دونوں کو بہت بہت مبارکباد. میں نے آپ کی ٹرانسمیشن واچ کی ہے اور مجھے جو ہے وہ بہت زبردست ٹرانسمیشن لگی ہے, اور مجھے امید ہے کہ اسی طرح سے آپ لوگ اپنی ہمت کے ساتھ زبردست جو ہے وہ چاند رات تک جو ہے میسج بھی دیتے رہیں گے زبردست انداز میں. اور خاص طور پہ یہ جو نیو ٹیلنٹ سامنے لا رہے ہیں آپ, اس سے بچوں کی بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے, بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ رضوان بھائی. ایک مرتبہ پھر ناظرین ایک وقفے کی جانب پڑھتے ہیں, وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی عالم کے بول میں انشاءاللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم ناظرین, ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عالم کے بول میں. اور اس وقت جو ہے ہمارے ساتھ علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہیں. مظفر ولی خان صاحب بھی موجود ہیں, مفتی عابد مبارک صاحب بھی موجود ہیں, اور سالم برنی صاحب بھی موجود ہیں, لیکن ان کا تعارف باقاعدہ میں کرواؤں گا سالم بھائی. پر ایک چیز جو ہے وہ یہاں پر ابھی بات کرنا بڑا ضروری تھا, اور وہ ضروری یہ تھا کہ کل سے ایک تصویر جو ہے وہ بڑی گھوم رہی ہے, واٹس ایپ پہ بھی آ رہی ہے سب کو, ہمارے مفتیان کرام جو ہیں ان کے پاس بھی آئی ہے, اور اس کے اوپر ایک سپانسر لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے بڑی ناراضگیاں ہو رہی ہیں. اور وہ دیکھنے کے بعد مجھے کسی بات پر غصہ نہیں آیا باخدا, بلکہ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے اس طرف اشارہ کیا, نشاندہی کیا آپ لوگوں نے اس چیز کی, اور پھر اس چیز کو ہم نے ٹھیک کیا ہے. ٹھیک کیسے کیا ہے, میں آپ کو ایک آسان سی مثال دوں گا, آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. جب ہم نام لیتے ہیں ٹویوٹا کمپنی کا تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ان کی کرولا گاڑی جو ہے وہ فوراً آ جاتی ہے. ہونڈا کا نام لیتے ہیں تو سیوک فوراً ان کے ذہن میں آ جاتی ہے. تو اسی طریقے سے جب کسی کمپنی کا نام آتا ہے تو کچھ خاص چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں آ جاتی ہیں. لیکن ہمارے پاس جو چیز آئی ہوئی ہے وہ کولڈ ڈرنک ہے, جوسز ہیں, جو ان کی سسٹر کنسرن کمپنیز ہیں. سسٹر کنسرن کمپنیز جتنے بھی کارپوریٹ کلچر سے لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اور کمپنی, مدر کمپنی جو ہے وہ بناتی ہے اپنی دوسری کمپنیز, اور ان کے پروڈکٹس ہوتے ہیں. لائیو ٹرانسمیشن میں اکثر ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی چیز آتی ہے, بہت سارے اسپانسرز آتے ہیں, تو کبھی کبھار کوئی غلط لوگو آ جاتا ہے. آپ لوگوں نے جو چیز دیکھی ہے اسے ہم بالکل بھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کوئی ایڈیٹڈ چیز چل رہی ہے یا کسی نے شرارت کر کے لگا دی, ایسا نہیں ہے. ہم سے کوتاہی ہوئی ہے, ہم سے غلطی ہوئی ہے, اور وہ غلط لوگو اس پہ لگ گیا ہے. آپ لوگوں نے اس کی نشاندہی کی, اس کے لیے میں بہت بہت آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اگر کسی کو بھی اس چیز سے دل آزاری ہوئی ہے, جیسے کہ رات سے مجھے پتہ چل رہا ہے, خود میرے پاس میسیجز آ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کے کہ یار یہ بڑی افسوسناک چیز ہے, میں ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی چاہتا ہوں کیونکہ ان کی دل آزاری ہوئی ہے. باقی جو چیز تھی وہ میں نے آپ کے سامنے کلیئر کر دی ہے. جو صاحب عقل لوگ ہیں یقیناً اس بات کو سمجھیں گے کہ یہ ایک ٹیکنیکل ایرر تھا. بہت ساری فائلز آتی ہیں جی, 10-15 اسپانسرز ہیں, سب کی فائل لگ جاتی ہے. لوگو ہمارے ٹیکنیکل جو بندہ ہے وہ چیک نہیں کر سکتا کون سا چل رہا ہے کون سا نہیں. سسٹر کنسرن کی جگہ جو ان کا ٹاپس کے نام سے جوس کا برانڈ ہے اس کی جگہ کسی اور کا لوگو لگ گیا. اس پہ میں معذرت چاہتا ہوں. مفتی صاحب آپ نے بھی اس چیز کے لیے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کے پاس سے یہ ہوا ہے, تو میں نے اس کے لیے آپ کے سامنے جو ہے وہ سب سے معذرت کر لیا. کسی بھی ایسی کمپنی کو سپورٹ نہیں کرتے جو شرعاً سپورٹ کے قابل ہو, صرف اس کو سپورٹ کرتے ہیں. جو محرمات بنانے والی کمپنی ہے, حرام چیز بنانے والی کمپنی ہے, ہم ایسی کسی کمپنی کو سپورٹ نہیں کرتے, نہ ایسے کسی پروگرام میں جو ان کا اسپانسرڈ ہو بیٹھنا پسند کرتے ہیں. اس لیے آپ کی وضاحت جو ہے وہ قبول ہے. بہت اچھی بات ہو گئی, کیونکہ دیکھیں آج بات بھی جو ہے وہ بڑی خوبصورت موضوع پر ہو رہی ہے, اور آج کی بات اسی لیے کرنا جو ہے یہاں سے ضروری بھی تھا. مجھ سے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میرے خیال میں؟ نہیں, میں نے تو جو کچھ کہنا تھا رات کو آپ کو بھی میسج بھیجا تھا, سلمان قریشی صاحب کو بھی بھیجا تھا, کرن ناز کو بھی بھیجا تھا, اور آپ حضرات نے اس وقت جو مجھے جوابات دیے, یہی جواب جو ابھی نے دیا, میں مطمئن ہو گیا. اور حقیقت بھی ہوئی جو ابھی مفتی صاحب نے جو بات فرمائی کہ ہم کسی بھی شرعی غیر شرعی کسی کمپنی یا اور یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ نشاندہی کی گئی ہے, تو یہ ایک اچھی چیز ہے, اور یہ چیز جو ہے وہ اب کلیئر ہو گئی ہے, معاملات کو اسی طرح ہو گئی. اور اب آج کیونکہ ہم جس ٹاپک کو یہاں پر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ فریڈم آف اسپیچ کے بارے میں ہم بات کرنے لگے ہیں, آزادی اظہار رائے کے بارے میں ہم بات کرنے لگے ہیں کہ دین اسلام آزادی اظہار رائے کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم علماء کرام کی جانب جائیں اور علماء کرام سے اس بات پر بات کریں کہ ہماری ایک پریکٹس بن چکی ہے, ہماری ایک عادت بن چکی ہے کہ ہم کسی کو اللہ معاف کرے کوئی بھی بد کلامی کر دیتے ہیں, کسی بھی قسم کی مغلظات کہہ دیتے ہیں, کوئی بھی بات کر دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد کندھے اچکا کر کہتے ہیں فریڈم آف اسپیچ ہے جی, آزادی اظہار رائے کا حق سب کو ہے جی. تو کیا
یہ جائز ہے کہ جو کچھ ہم فریڈم آف اسپیچ کے نام پر یہ ٹیگ لگا کے یہ جھنڈا لگا کے بینر لگا کے ہم کر رہے ہوتے ہیں, کسی کی دل آزاری کر رہے ہوتے ہیں, کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں, وہ کسی بھی طریقے سے کر رہے ہوں, چاہے آپ فیس ٹو فیس کر رہے ہوں, چاہے آپ فون کے ذریعے کر رہے ہوں, چاہے آپ فیس بک پر آ کر رہے ہوں, اور پھر اسے فریڈم آف اسپیچ کا نام دے دیا جائے, آزادی اظہار رائے کا نام دے دیا جائے, تو علماء کرام سے اس بات پر ہم جانیں گے کہ دین اسلام میں اس کی کیا گنجائش ہے, کیا ایسا کیا جا سکتا ہے, کیا ایسا ہو سکتا ہے, اس پر ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم سالم بھائی کی جانب چلتے ہیں. علماء کرام کی اجازت سے اگر ہم سالم بھائی سے جو ہے وہ شروعات کر لیں. السلام علیکم سالم بھائی, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ سے؟ آپ کا جو ٹرسٹ ہے, آپ کا جو ادارہ ہے, وہ ہم نے دیکھا کہ ان چند اداروں میں سے ایک ادارہ ہے جو کہ کام کر رہے ہیں, اور باقی اداروں کو بھی سب جانتے ہیں, آپ کے ادارے کو بھی سب جانتے ہیں, کام آپ کا نظر آ رہا ہے. ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں وہ چیزیں جو نظر نہیں آ پا رہی ہیں, عوام کو نہیں دکھ رہی ہیں, وہ چیزیں آپ لوگوں کو دکھ رہی ہیں, وہ آپ لوگ گراؤنڈ روٹ لیول کے اوپر اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں. وہ کووڈ-19 کی بگڑتی ہوئی صورتحال آپ کے پاس آ رہی ہے. آپ نے غالباً ایک مرتبہ یہ بھی بتلایا تھا کہ دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے کہ یہ کووڈ-19 کا پیشنٹ ہے. اس جانب بھی جو ہے وہ میں آپ کے طرف لے کر آ رہا ہوں توجہ کہ آپ بالکل آپ کے پروگرام میں انہوں نے ایک بریکنگ نیوز یہ بھی دی تھی کہ جی یہ کووڈ-19 کے پیشنٹ کے لیے دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے. کیا اب بھی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ کیا اب بھی جو ٹیسٹنگ کٹس آئی ہوئی ہیں وہ ہمارے پاس وہی ہیں کہ موبائل کو بھی جو ہے وہ آپ بتا دیجیے پازیٹیو؟ کیا ماحول چل رہا ہے بھائی؟ بات یہ ہے, میں تو خود یقین جانے بے انتہا پریشان ہوں کہ اب میں خود نہیں سمجھ پا رہا کہ کرونا کوئی چیز ہے یا نہیں ہے, یا عام نزلہ زکام کو کرونا کہہ کے اتنا بڑا شور مچا دیا گیا, کیونکہ اس پہ تماشا اتنا کر دیا گیا ہے کہ یہ سمجھ نہیں آ رہا یا کہیں یقین نہیں آ رہا. میں نے جو کچھ کہا, وہ جو کچھ دیکھا سنا اس پہ کہا تھا, اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو رہا تھا اور اب بھی ہو رہا ہے. اور میرے کل ایک دم بیٹھے بیٹھے ایک خیال آیا ذہن میں, جس وقت یہ شروعات ہوئی تھی اس وقت شروعات ایسے ہوئی تھی کہ جی ایک شادی میں ایک خاتون آئی, ان سے 16 لوگوں کو کرونا ہو گیا, ایک گھر میں ایک کو تھا ان کے 8 لوگوں کو کرونا ہو گیا. اب ایسی کوئی خبر نہیں آ رہی. اب اگر گورنر صاحب کو بھی ہوتا ہے تو ایک کو ہوتا ہے, منسٹر صاحب کو ہوتا ہے, ایک کو ہوتا ہے, کسی اور کو ہوتا ہے, ایک کو ہوتا ہے, کسی کو نہیں ہو رہا. تو یہ کرونا کیا ہے, روزانہ کوئی الگ حساب کتاب کا آتا ہے, روزانہ الحمدللہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں وہ ریکور بھی ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے نئی دیہاڑی پہ نکلتا ہی ہے کہ کبھی ملی کبھی نہیں ملی, کبھی زیادہ مل گئی کبھی. تو یہ خود اب ہم ایسے لوگوں کے لیے بھی سمجھنا مشکل ہو گیا. لیکن ہاں وہ سچ ہے, وہ جھوٹ ہے, وہ صحیح ہے, غلط ہے, لیکن اس نے پاکستان میں بہت تباہی مچائی ہے. دنیا میں اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ وہ سنبھالنے والے لوگ ہیں. اب ہم اپنے یہاں اس لیے کہہ رہے ہیں تباہی کیونکہ ہمارے یہاں تو عام حالات میں بدحالی کا شکار قوم میں, اور ان حالات میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کے در ہم سارے کے سارے 100-150 لوگ مر جاتے ہیں ہمارے پاس. عام سی بات ہے یہ تو ہمارے یہاں, اور نارمل بیسس. اور میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں کرونا پہ شور ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. مر جاتے ہیں, مر جائیں گے تو کیا ایشو کیا ہے اس کے اندر؟ کوئی مسئلہ تو کوئی ہے ہی نہیں. ہم نے تو کبھی اس کو سمجھے ہی نہیں, انسان کی قدر کبھی کی ہی نہیں ہے ہم نے. ہیومن رائٹس کا تو مذاق اڑایا ہے. اب کون سا اتنا شور مچانے کی ضرورت ہے؟ لیکن یہ ضرور ہے, اس کو مذاق نہ سمجھیں, اس کو مذاق نہ بنائیں, خیال کریں, احتیاط کریں. کیونکہ ہماری اب جیسے لوگوں نے ایک چیز اور مشہور کی کہ جی جب تک وہ سندھ گورنمنٹ کو یا پاکستان گورنمنٹ کو پیسہ نہیں مل جائے گا یہ تماشا چلے گا. بھائی دنیا میں تو ایڈ نہیں چاہیے, امریکہ یورپ کو تو ایڈ نہیں چاہیے نا, تو وہ کیوں یہ کر رہے ہیں؟ تو یہ تماشا نہیں ہے, حقیقت ہے, لیکن اس حقیقت میں تماشا بنا دیا گیا ہے. ہم اس کے خلاف ہیں. اب سوری ٹو انٹرپٹ یو, لیکن بہت ساری جگہوں پر معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ جس طرح کی باتیں پھر کی جا رہی ہیں گورنمنٹ کی جانب سے, ایک تو ایک پرسپیکٹیو بن رہا ہے عوام کی طرف سے, دوسرا پرسپیکٹیو آ رہا ہے یہ کہ جو باتیں کی جا رہی ہیں اس کی وجہ سے ایسے کوسچن مارک لگ رہا ہے کہ کیا واقعی یہ ایڈ ویڈ والا چکر ہے. کل آپ دیکھ لیجیے, اس سے پہلے جب یہ جس بات کی جانب فہیم نے اشارہ کیا, اس وقت جو ڈسکشن ہو رہی تھی وہ یہی کہ سی ایم صاحب نے اچانک سے ایسے ہی کہہ دیا تھا کہ جو 450-500 بندہ مرا ہے یہ کرونا کی وجہ سے مرا ہے. لیکن پھر بعد میں اس کی رپورٹس آئی اور جو پورا میں نے تجزیہ کیا اور پور ساری رپورٹس نکالی تو وہ ایک ڈیلی کی روٹین تھی. اس کے بعد کل کی لیٹ می کمپلیٹ کہ کل والی جو رپورٹ آئی ہے ایک ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی تھی, میں نے وہ تھوڑا سا ہی چلتے پھرتے دیکھا تھا, 350 ڈیتھس جو ہوئی ہیں ان کا کرونا سے کوئی تعلق نہیں ہے, جبکہ یہاں پر یہی ڈالا جا رہا تھا کہ یہ پھر کرونا پیشنٹس ہیں جن کی ڈیتھس ہو رہی ہیں. تو جب اس قسم کی باتیں گورنمنٹ کی جانب سے ہو رہی ہیں بغیر تحقیق بغیر تصدیق کے, تو obviously لوگوں کے دماغ میں تو سوالیہ نشان ہوگا. بس یہی پرابلم بن گئی ہے, یہی چیز. آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم جو بول رہے ہیں وہ کس طریقے سے وائرل ہوگا, وہ کہاں تک کے بعد پہنچ جائے گی. اس لیے نہیں بولا تھا کہ وائرل ہو, اس لیے بولا تھا کہ ایک حقیقت ہمارے سامنے آئی تھی, وہ ہم نے بتائی تھی. لیکن ہاں یہ ضرور ہے, لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا کہ پاکستان گورنمنٹ یا سندھ گورنمنٹ کو کچھ ملے گا. تو دیکھیں ادھر بھی 2 تماشے ہو رہے ہیں, وفاق اپنا تماشا کر رہا ہے, سندھ اپنا تماشا کر رہا ہے. اگر سچ پوچھیں
تو ہمارے وفاق کو سندھ کو چھوڑ دیں آپ پنجاب اور کے پی کے تو ٹوٹلی آپ کے ہاتھ میں نا، آپ کی اپنی ذاتی حکومت وفاق کی، ادھر کیوں بند کی گئی مارکیٹس، ادھر کیوں مالز بند کیے گئے، ادھر کیوں ٹرینیں بند کی گئی ہیں؟ یہ تو کھیل آپ کھیل رہے ہیں عوام کے ساتھ. اب ختم کرنے کے لیے یا ہمدردی کے لیے آپ کو صرف سندھ دکھ رہا ہے تو یہ ذاتی کر رہے ہیں. اگر یہ بیماری ہے اور یہ پھیلی تو یقین جانے پورے پاکستان میں اس تیزی سے نہیں پھیلے گی جس تیزی سے یہ کراچی میں پھیلے گی. اور اگر یہ کراچی کے اندر پھیل گئی، سندھ کے اندر پھیل گئی تو پھر پاکستان نہیں بچے گا، پھر کوئی شخص نہیں بچے گا جس کو یہ بیماری نہ ہو. ہم کس انداز میں، کن علاقوں میں، کن جگہوں پہ کس طریقے سے رہتے ہیں وہ ہم سب واقف ہیں. اور ہم نے ماسک تو لگا لیے، بڑے مزے کی بات ہے. میں سڑک پہ کھڑے پولیس والے کو بھی دیکھ رہا ہوں تو ماسک تو لگایا ہوا ہے، تھوڑی دیر میں ماسک اتارتا ہے، ادھر تھوکتا ہے، پھر ماسک پہن لیتا ہے. تو یہ کون سی احتیاط ہو رہی ہے؟ یہ صرف ایک دکھاوا ہو رہا ہے، یہ دکھاوا ہو رہا ہے. سارن صاحب بالکل آپ سے اس بارے میں بھی اور مزید بھی بات کریں گے، لیکن آج کا جو ہمارا موضوع ہے ہم چاہ رہے ہیں کیونکہ آج آزادی رائے پہ گفتگو ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ سے آپ جب بھی گفتگو فرماتے ہیں اس بات کا خیال ہی رکھتے ہیں اور آپ اپنی رائے سے پیچھے کبھی نہیں ہٹتے یہ بیان کرنے میں. تو مفتی صاحب آپ سے اور ولی صاحب آپ سے بھی میں یہ جاننا چاہوں گا، میں تھوڑا سا اس کے پس منظر جو ہے وہ پڑھ رہا تھا تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اسی تصدیق ضرور کیجئے گا کہ یہ آزادی رائے فریڈم آف اسپیچ جس یورپ نے یہ نکالا ہے، اس یورپ میں ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ اگر ہولوکاسٹ کے اوپر بات کر لی جائے تو آپ کو سزا بھی ملتی ہے، جرمانہ بھی ہوتا ہے اور غالباً کم و بیش کوئی 5 سال کے قریب آپ کو سزا دے دی جاتی ہے صرف اور صرف ہولوکاسٹ کے اوپر. لیکن جہاں بات آتی ہے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کی وہاں فریڈم آف اسپیچ ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہولوکاسٹ پہ لیکن کوئی بات نہیں کرے گا. یہ دوہرا معیار جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے. اور ابھی اسی بات کو لے کر کے جو ہے وہ میں پرسوں یا کل غالباً ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، ہمارے ایک اینکر انٹرویو کر رہے تھے خاتون کا، بڑی مشہور خاتون ہے، میں نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ پھر ہو سکتا ہے اس سے معاملات بگڑ جائیں. انہوں نے بتایا کہ جی آپ نے اپنے خاوند کو چھوڑ دیا اور پھر ان کی کچھ ایسی پرسنل باتیں جو ہیں وہ آپ نے جو ہے پبلک کر دیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھیں آپ کو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے، حدیث کے اندر ہے کہ دوسروں کے عیب پر پردے ڈالو، بھلے وہ عیب ہیں ان میں. انہوں نے یہ حدیث بھی کوٹ کی. تو انہوں نے خاتون نے کہا کہ جی میں اس سے ڈس ایگری کرتی ہوں اس بات سے. میرے ذہن مطلب اس وقت میرا ذہن کام کرنا چھوڑ گیا کہ ہم بحیثیت مسلمان ایک مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں اور اس قسم کا نظریہ جو ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ اگر کسی کے سامنے کوئی حدیث کی روایت پیش کی جا رہی ہے تو فریڈم آف اسپیچ کا یہ لیول آ گیا ہے کہ اس سے ڈس ایگری کیا جائے گا. مفتی صاحب معاذ اللہ، استغفر اللہ. الامان والحفیظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. آزادی اظہار جس بلا کا نام ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مادر پدر آزاد ہو گئے، حالانکہ آزادی اظہار کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی رائے، اور وہ رائے بھی ایسی جو ہیٹ اسپیچ میں نہ آئے، جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، جس سے کسی کے انسانی یا مذہبی جذبات مجروح نہ ہوں، کسی کا عقیدہ مجروح نہ ہو. قرآن مجید فرقان حمید نے بھی کہا کہ تم جھوٹے خداؤں کو گالی نہ دو کہ کہیں وہ لا علمی میں تمہارے سچے خدا کو برا نہ کہیں. تو قرآن مجید فرقان حمید بھی اس پر روک لگا رہا ہے. جو بظاہر پڑھے لکھے لوگ ہیں مغرب کے وہ بھی اس پہ روک لگا رہے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی فکر جاگی ہے آزادی اظہار کے نام پر جس میں تمام گستاخ لبرلز اکٹھے ہو گئے اور ان سب کا ایک ہی روڈ میپ ہے. وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو تنقید کا نشانہ بنائیں یا گستاخی کریں. اور قرآن مجید فرقان حمید کو کبھی جلانے کی بات ہو رہی ہے، کبھی شہید کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو کبھی اس کی گستاخی کی بات ہو رہی ہے. ان کے نزدیک جب انہیں کہا جائے تو ان کے ساتھ ان کی یورپ کی گورنمنٹس بھی کھڑی ہو جاتی ہیں، امریکہ کی گورنمنٹ بھی کھڑی ہو جاتی ہے کہ ہم اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آزادی اظہار پر قدغن لگانا ہے اور ہمارے ہاں آزادی اظہار کی اجازت ہے. ہم کہتے ہیں مغرب تیری گفتار پہ لعنت، تیرے اظہار یہ تیرے آزادی اظہار پر لعنت کہ تم جو ہے وہ اس چیز کو پھیلانا چاہتے ہو جس چیز پر مسلمان ایک لمحہ سوچے بغیر بھی اپنی گردنیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. سوچنا بھی نہیں چاہتے کہ ہمارا تو درس سے پہلے دن سے ماں کی گھٹی میں یہی ہے کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دینا ہے اور اسی پر زندگی کو بسر کرنا ہے. یہاں پر میں آپ کو فہیم بھائی بتاتا ہوا چلوں کہ
ہولوکاسٹ کی آپ نے بات کی. ہولوکاسٹ کے ساتھ صرف بولنا ہی نہیں, اگر آپ کشمیر کی تصاویر لگا لیں تو فیس بک آپ کا اکاؤنٹ بند کر دیتا ہے, ٹویٹر آپ کا اکاؤنٹ بند کر دیتا ہے, اگر آپ اسرائیل کے خلاف کوئی بات کریں تو ٹویٹر آپ کا اکاؤنٹ بند کر دیتا ہے, آپ کا فیس بک آپ کے پیجز بلاک کر دیتا ہے. ایون یہ کہ پاکستان کی فورسز کے سپورٹ سے چلنے والے بہت سارے پیجز جو پاکستان کی محبت میں اور پاکستان کے بیانیے کو آگے بڑھاتے ہیں, ان پیجز کو بھی بند کر دیا گیا, بلاک کر دیا گیا, اور باوجود ہماری گورنمنٹ کے کہنے کہ اس کو کھولا نہیں جا رہا. اس میں کیا تھا؟ اس میں بتایا جا رہا ہے برنی صاحب کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. کشمیر کے لوگوں کی آزادی اظہار ہی نہیں, ان کی زندگی ہی قید کر لی گئی ہے. درست. ان کی آزادی اظہار نہیں, ان کی جان قید کر لی گئی ہے, ان کو مارا جا رہا ہے, بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں. یہ نہ تو کوئی بول رہا ہے, بولے تب بھی پابندی ہے, اور ساتھ میں ان کی تصاویر لگا دے تو بھی پابندی ہے. ایون یہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کریں آپ تو آپ کا پیج بلاک کر دیا جاتا ہے. آپ قادیانیوں کے حوالے سے کوئی بات کریں تو آپ کا پیج بلاک کر دیا جاتا ہے. آپ ہمارے اس ملک کی بہت اہم شخصیت ہیں جنہوں نے جو ہے وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی قربانی دی, اور فیض آباد میں 22 دن وہ جو ہے گورنمنٹ کی امینڈمنٹ کے خلاف بیٹھے رہے اور اس کو ریورس کروایا اور الحمدللہ فتح ہوئی, پورے پاکستان نے اس پہ جشن منایا. تو ان کی اگر تصویر لگا دی جائے, میری مراد امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب ہے, تصویر لگا دی جائے تو پیج بلاک, آپ کی آئی ڈی بلاک, اگر ان کی کوئی سپیچ وہ کر دی جائے تو بلاک. ارے میرے بھائی یہ کون سا آزادی اظہار ہے؟ تم بولو تو آزادی, اور پاکستانی اگر کشمیر کی بات کریں, فلسطین کی بات کریں, انڈیا کے مظالم کی بات کریں, ناموس رسالت کی بات کریں تو یہ آزادی اظہار نہیں ہے, یہ بلاک, ہیٹ سپیچ ہے, یہ ہیٹ سپیچ ہے. اور جو تم ہمارے بندوں کو زندہ جلاؤ برما میں, تم فلسطین میں بچوں پر ٹینک چڑھا دو, اللہ اکبر. تمہارا تو ہولوکاسٹ کا ڈرامہ ہوا تھا, مرے کہاں تھے؟ وہ ہٹلر سے غلطی ہوئی کہ ہٹلر نے جو ہے وہ یہودی چھوڑ دی ہے, اور اس نے کہا تھا کہ تم لوگ پچھتاؤ گے. درست, اسی لیے چھوڑ رہا ہوں کہ تم لوگ مجھے کیوں مارتا تھا, ہاں کیوں میں یہودیوں کو مارتا تھا, تمہیں پتہ چلے. تو وہی ہوا جو اس نے چھوڑے تھے, اس کے بعد سے آج جو ہے وہ دنیا انہی کی قید میں ہے. تو ہم یہودیوں کے ہولوکاسٹ کے ڈرامے پر بھی لعنت بھیجتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ تمہارے نزدیک اگر ہماری کسی چیز کی کوئی عزت نہیں ہے تو ہمارے نزدیک تو 1000 گنا کوئی عزت نہیں ہے تمہاری چیز کی. درست. اور یہ جو آپ نے ہولوکاسٹ پہ بات کی, تو یہاں پر ان کے آگے تو ہولوکاسٹ کی آپ بات بھی نہیں کر سکتے, اس کو ڈسکس بھی نہیں کر سکتے, اس پر بھی آپ کو سزا ہو جاتی ہے, آپ کو شٹ اپ کال دی جاتی ہے. پھر ایک اور بات کہ ہم مغرب کی جب بات کر رہے ہیں تو ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ جناب بورس جانسن صاحب آزادی اظہار رائے پر, کیونکہ وہ نہ صرف وزیر اعظم ہیں UK کے بلکہ سیاست کالمسٹ بھی ہیں, صحافی بھی ہیں, تو انہوں نے ایک کالم لکھا خواتین کے حوالے سے, مسلمان خواتین کے حوالے سے, اور اس سے پہلے بھی اس طرح کی ہیٹ سپیچز وہ کرتے رہے ہیں. تو انہوں نے کالم لکھا اور اس کالم کے اندر خواتین کو, با پردہ با حجاب خواتین کو انہوں نے شٹل کاک لکھا. انہوں نے کہا کہ یہ خواتین انہیں لیٹر باکس لگتی ہیں, کہ جس پر کچھ مسلمان پاکستانی نژاد ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے ان کے اوپر کیسز بھی فائل کیے ہیں. اسفر شاہ بخاری صاحب جنہوں نے کیس فائل کیا تھا وہاں پر, اور پھر اس کے بعد کیونکہ وہ کورونا کے پیشنٹ ہوئے تو اس وجہ سے انہوں نے اپنا کیس واپس لے لیا. بہرحال یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ خواتین کو لیٹر باکس کہا جا رہا ہوتا ہے, شٹل کاک کہا جا رہا ہوتا ہے. اور میں یہ سوچ رہی تھی ولی بھائی کہ اللہ رب ذوالجلال کا آپ کرم دیکھیے مسلمانوں پر کہ یہ سب کچھ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے کیا جا رہا ہوتا ہے, ان کو اذیت پہنچانے کے لیے کیا جا رہا ہوتا ہے. جیسے وزیر اعظم صاحب نے اقوام متحدہ میں کہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر بات کرنے سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے, تو خدارہ اس چیز کو بند کروایا جائے, یہ نہ کریں, ہمارے جذبات کے ساتھ نہ کھیلیں. تو آپ دیکھیے کہ ایک وقت تھا کہ آج سے 1 سال پہلے بورس جانسن صاحب خواتین کو لیٹر باکس اور شٹل کاک کہہ رہے تھے, اور 1 سال بعد ساری دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ ماسک لگائیں, ساری دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے منہ کو ڈھانپ کر رکھیں, اپنے منہ کو ڈھانپ کر رکھیں. بلکہ ٹرمپ نے تو یہ اسکارف پہننے کو کہا, ہاں کہا کہ اسلامی حجاب پہنو. اور میں تو اس موقع پر بہن ایک جملہ آگے کر کے پھر ہم ولی خان کی طرف جاتے ہیں, علامہ صاحب گفتگو فرمائیں گے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو یہاں پاکستان میں آزادی مارچ کے نام پر نکل رہے تھے
اور اس پردے کو برا بھلا کہہ رہے تھے, دوپٹے کو, چادر کو برا بھلا کہہ رہے تھے, وہ تو سارے جو ہے وہ پورے شٹل کاک بن کے ابھی تک کرنٹینہ ہوئے میں. آؤ نا میدان میں, اب تھوڑی آؤ نا, اب نکالو موم بتی مافیا, اب آؤ. یہ کیوں سب کے سب پردے میں آ گئے؟ کیوں جس نے کبھی بھی حجاب نہیں باندھا تھا کیوں اپنے یہ بھی باندھا, اوپر سے بھی باندھا؟ حضرت یہی اسی موقع کے لیے تو کسی صوفی نے کیا خوب کہا ہے کہ بے شک یہ سب ایک ہیں لیکن میرا رب ایک ہے, وہی کرے گا جو کرے گا. جی مولانا صاحب, آج کا موضوع کئی حوالوں سے اہم ہے, آزادی اظہار رائے. حضرت مفتی عابد مبارک صاحب دامت برکاتہم العالیہ, حضرت سالم برنی صاحب, کرن ناز, فہیم خان, سب نے الحمدللہ, اور جو ہمارے ہاں یہ جو آپ عناوین آپ کے ہاں جو منتخب کرتے ہیں نا روز روز کے لیے, ان کو بھی میں سیلوٹ کرتا ہوں, بہت بہترین انداز میں. وہ ایک کورس کے طور پر جو ہے نا یہ سب کو جا رہا ہے. صحیح بات. آزادی اظہار رائے کے حوالے سے ہمیں کچھ علمی انداز پہ بھی جانا ہوگا. درست. دیکھیں, ایک ہے غیبت, کہ آپ کسی کی ذاتیات میں لگ جائیں بلا وجہ, نہ آپ کوئی گواہی درکار ہے, نہ آپ کے علمی تحقیق ہے, نہ کوئی اور ایسی چیز ہے, اور آپ لگے ہوئے ان پر کیچڑ اچال رہے ہیں, یا آپ ہوا دے رہے ہیں ان کی ان باتوں کو جو نامناسب ہے اور وہ ان کو نہیں چاہتا کہ وہ ظاہر ہوں. اگر وہ چیزیں ان میں ہیں, اور اگر نہیں ہیں اور آپ ان پہ کر رہے ہیں تو یہ تو بہتان ہے. پھر یہ تو سب چیزیں ممنوع ہیں شریعت میں. دو چیزیں اور ہیں اس کے علاوہ, وہ یہ کہ کہیں علمی تحقیق مطلوب ہے یا گواہی مطلوب ہے, اور وہاں آپ کہتے ہیں کہ یہ اس لیول کا بندہ نہیں ہے یا اس لیول کا ہے. شخصیات پر آپ گفتگو کرتے ہیں, یا اسکول آف تھاٹس پر گفتگو کرتے ہیں, مکتبہ فکر پہ گفتگو کرتے ہیں, یا اس انداز میں کہیں بھی آپ مختلف اپنے نقطۂ نظر پیش کر رہے ہیں, تو یہ پھر جرح و تعدیل کہلاتا ہے. تو جرح و تعدیل کی پھر شریعت میں اجازت ہے. اسی طریقے سے ایک ہے تبصرہ و تجزیہ. تبصرہ و تجزیہ کے لیے اگر آپ کسی شخصیت پر یا کسی ملک پر یا کسی قوم یا کسی نسل یا آپ کے پروگرام یا چینلوں پر یا مختلف اس پر گفتگو کرتے ہیں, اس آزادی اظہار رائے جو ہے نا وہ یہاں تجزیہ اور تبصرہ, اور عربی میں اس کو تحلیل اور تعلیق کہتے ہیں, اس کی اجازت ہے. یا جرح و تعدیل کے نام پر جہاں شخصیات پر گفتگو ہو کہ بھئی یہ اس لیول کا بندہ, ان کی بات لی جائے یا نہ لی جائے, تو وہاں اس کی اجازت ہے. یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی عزتیں اچھالی جائیں, لوگوں کے شلواروں کو لیاقت آباد کے چوک پہ لٹکا دیا جائے, یہ نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کسی مذہب کے حوالے سے, میں تھوڑا سا اشارہ کر کے کہوں گا کہ اگر آپ نے حقوق نسواء کی بات کرنی ہے اور ہم نے اس موقع پر آپ کو کہہ دیا کہ بھئی حقوق نسواء کے علم بردار تو سب سے بڑے جناب سرور کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تھے, بے شک سب سے زیادہ حقوق انہوں نے دیے, کوئی شک نہیں, سب سے زیادہ حقوق ہمارے قرآن نے دیے, سب سے زیادہ حقوق ہمارے اللہ نے دیے. وہ رب العالمین ہے, یہ رحمت للعالمین ہے, اور یہ کتاب تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, یہ نذیر للعالمین ہے. سبحان اللہ. ہماری کتاب بھی گلوبل ہے, پیغمبر بھی گلوبل ہے, اللہ بھی گلوبل ہے. لوگوں کے اللہ بھی محدود ہوتے ہیں, ان کی کتابیں بھی محدود ہوتی ہیں, ان کے پیغمبر بھی محدود ہوتے ہیں. تو ہم تو سب کی بات کرتے ہیں. تو آئیے آپ جب بات کرتے ہیں تو ہم آپ کے توسط سے جو ہے نا مقننہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. سینٹ ہے یا قومی اسمبلی ہے یا اسلامی نظریاتی کونسل ہے یا جو بھی ادارے ہیں, ان تک پہنچتے ہیں کہ بھئی خواتین کو میراث میں حقوق دے دیے جائیں تو بڑی بات ہے, ان کو تعلیم میں حقوق دے دیے جائیں تو بڑی بات ہے, تعلیم سے نہ روکا جائے. دیگر جو چیزیں ہیں جہاں ان کے حقوق بنتے ہیں وہ ان کو دے دیے جائیں. یعنی گھر میں بیٹی کے شادی کرا رہے ہیں, ہمارے یہاں پختونوں میں اکثر ہوتا ہے اب ان سے کون پوچھے گا, نہیں, ان کا حق ہے. یہ آپ ایک ماں کی بیٹی کسی کو دے رہے ہو تو ان سے پوچھیں, تو ان کو وہ عزت دیں. تو جب یہ بات کرتے ہیں اس پہ وہ نہیں آتے ہیں, وہ جائیں گے اس پر کہ نہیں آزادی اظہار رائے کا مطلب کہ دوپٹہ کیوں آپ نے لازمی کیا,
اور بھائی دوپٹہ، اب آپ کرن ناز نے دوپٹہ اوڑھ لیا ہے، کیا میں نے اور مفتی عابد مبارک صاحب نے کبھی آپ کے اوپر یہ زبردستی کی کیا؟ اور یہ ہم نے پہلے شرط لگائی تھی کہ آپ دوپٹہ اوڑھیں گے. آپ دوپٹہ نہیں بھی اوڑھتی ہے، آپ کے دوسرے پروگرام میں، ہم اس میں بھی آتے ہیں اور دیگر پروگراموں میں بھی آتے ہیں. یہ تو آپ نے خود مہذب انداز میں کیا، رمضان کا پروگرام ہے، افطار ٹرانسمیشن کا پروگرام ہے، میرے یہاں کیا حلیہ ہونا چاہیے، وہاں کیا حلیہ ہونا چاہیے. تھوپ ہی نہیں جا رہی ہے کوئی چیز، ہمارا مطلب تھوپ ہی نہیں جا رہی ہے، تھوپتا نہیں ہے. تو اسی طریقے سے جب میں ایک پیغام دوں گا ایتھیسٹ لوگوں کو، ملحدین کو، کیونکہ میں شیخ الملحدین ہوں. ہاں جی، یہ بات آپ بار بار کلیئر کرتے ہیں، یہ بات اسے کلیئر کر کے آگے پیغام دیں. میں چونکہ ان کا ساری رات میری بحثیں ہوتی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میری بحثوں کے بعد بہت سارے سمجھ جاتے ہیں. تو ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آزادی اظہار رائے کی اجازت ہے، لیکن حدود ہے، ہر چیز کے حدود ہے. اللہ کے بندو، ہر چیز کے حدود ہے، ہر معاملے کے حدود ہے. ان حدود سے آگے نہیں. آپ قرآن کریم کے حوالے سے دیکھیں، ایک آپ کی سوچ ہے، اور ایک آپ یہ دیکھیں کہ میں یہ بات کروں گا یہ مسلمان ہے، یہ ناراض ہو جائے گا. میں پیغمبر کے خلاف بات کروں گا یہ ناراض ہو جائے گا. میں اللہ کے خلاف کوئی بات کروں گا یہ ناراض ہو جائے گا. یا میں اخلاقی طور پر نیچے لگوں گا، میری اخلاقیات گر جائے گی، میں لوگوں کے اقدار گرا دوں گا، تو میری قیمت خود گر جائے گی. وہ جو ہے نا کہ باہر رنگے کے خواہی جامہ پوشی، من انداز قدرت را می شناسم. مجھے پتہ ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو، تم جو بھی کپڑا پہن کے آؤ، تم تو کپڑے بدل بدل کے گرگٹ کی طرح آتے ہو مختلف انداز میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. کبھی کچھ لکھ دیا، کبھی کچھ لیا. ہمیں پتہ ہوتا ہے تم کیا لکھنا چاہتے ہو، ہمیں اندازہ ہوتا ہے. اس لیے شیخ الملحدین. ہاں، اسی لیے شیخ الملحدین. ہمیں پتہ ہے تم کس لیول پہ آؤ گے، پھر وہاں سے جواب ہم وہاں سے ہم اسی طریقے سے جواب دیں گے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں آپ آ جائیں، آپ کو اجازت ہے، لیکن اخلاقیات اور ایک بارڈر کے تحت ہم بھی اور آپ بھی اسلام سے ہٹ کر ایک اخلاقی اور ایک عام معاشرے کے طور پر آپ آ جائیں. یا آپ ہمیں قائل کریں، اگر آپ نے ہمیں قائل کر دیا تو ہم آپ کی طرح ہو جائیں گے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم نے یہ دوپٹے اوڑھ رکھے ہیں، مولوی بن کر داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، نماز ہو ہی نہیں سکتا، جو ہو ہی نہیں سکتا. اوپن چیلنج کر دیتے ہیں، اسی لیے ہم اوپن چیلنج کر جائیں. اور اگر نہیں تو آپ کم سے کم ہم یہ کہیں گے کہ آپ اپنے معاشرے میں برے نہیں لگیں گے. لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کو خواہ برا محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ اچھا آدمی نہیں ہے، اس کے اخلاقیات ہے. یہ پیغمبر کے حوالے سے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو نازیبا ہوتے ہیں. تو کہیں بھی کسی کے حوالے سے بھی، کسی کے بھی حوالے سے بھی برے الفاظ. اب ہمارے جیسے مکتبہ فکر ہے، میرے ایک مکتبہ فکر ہے، آپ کا ایک مکتبہ فکر ہے، آپ کا ایک مکتبہ فکر ہے، آپ یہ سب کا ہے. ہر گھر میں ہر آدمی، ہر انسان اپنی جگہ پر ایک مکتبہ فکر ہے. درست. جتنے انسان ہیں نا اتنے ہی انسانوں کی قسمیں. تو یہ کہ ہم ایک دوسرے پر اپنی رائے تھوپ دیں، تحمیل الرائے اس کو کہتے ہیں، یہ ممنوع ہے. آپ الگ سوچیں، میں الگ سوچوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کہیں نہیں جو میں سوچ رہا ہوں وہی آپ کو سوچنا پڑے گا، یہاں سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اور میرا تو یہ بھی نظریہ ہے کہ بھئی ایک آدمی قرآن مانتا ہے اہلاً و سہلاً، حدیث مانتا ہے اہلاً و سہلاً، فقہ مانتا ہے اہلاً و سہلاً، اللہ کو مانتا ہے اہلاً و سہلاً. کچھ مانتا ہے کچھ نہیں مانتا ہے، اس سے تو بہتر ہے جو سب کچھ نہیں مانتا ہے. بالکل. یہ تو توحید پر تو ہے، وہ توحید پر تو ہے، تو کچھ مانتا ہے. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے جو ہے نا ایک صاحب سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو ایک دوسرے کو کافر، بدعتی، مشرک، فلاں 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 ان القابات سے نوازا ہے. آپ مجھ سے پوچھ لیں یہ کون ہے، میں کہوں بریلوی ہے. ان سے پوچھئے یہ کون ہے، دیوبندی ہے. ان سے پوچھئے یہ کون ہے، یہ تو کوئی ان کا کوئی وہ نہیں ہے. یہ کون ہے، یہ کون ہے. ایک کافر ہے. میں کافروں کا شکر گزار ہوں کہ کافروں نے وہ ہمیں مسلمان کہتے ہیں. مفتی صاحب وہ ہمیں مسلمان کہتے ہیں اور کوئی نہیں کہہ رہا. یہ مطلب یہ اختلاف اور مخالفت. امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں نہیں یہاں پر، امین شہیدی کو بھی سلام. پیاری بات کہتے تھے کہ یار اختلاف کو مخالفت نہ بناؤ. مفتی صاحب اختلاف کو جو مخالفت بنا لیا گیا ہے وہ نہ کریں. اور یہاں پر جو ابھی ولی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کر دی کہ لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور پھر باتیں انہیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ الٹی سیدھی نہ کیا کریں. جیسے کہ ناموس رسالت جو یہ لوگ آ رہے ہیں، یہ لوگ جو سامنے آ رہے ہیں الٹی سیدھی باتیں جو یہ کرتے ہیں، ان سے میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا آج آپ کی موجودگی میں، مفتی عابد مبارک صاحب آپ کے سامنے، آپ گواہ رہیے گا. ہاتھ جوڑ کے میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے یہ سب نہ کیا کریں. مجھے کچھ نہیں معلوم کتنی دیر تک یہ ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، بس اس بات کا لحاظ کیجیے. سبحان اللہ. میں صرف یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں، انہیں جڑا رہنے دیجیے، نہ کریں، خدا کے واسطے نہ کریں، اس چیز کو نہ کریں. آپ بڑی تکلیف یہ ایسی چیز ہے کہ یاد رکھیے کہ 1200 حافظ صحابہ جو ہے نا وہ جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے، بلکہ 1400 کا فگر بھی آتا ہے. اللہ.
اتنے صحابہ آج تک کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے تھے، اور یہ وہ جنگ تھی جو سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلا کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ آیا تھا. اس نے دعویٰ کر دیا تھا کہ میں نبی ہوں. مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بولا چلو آج تو کوئی مرد گھر میں نہیں رہے گا. جن بدری صحابہ کو منع کیا تھا آپ نے کبھی زندگی میں جنگ میں نہیں جانا کیونکہ آپ اسلام کی پہلی جنگ میں تھے، وہ بوڑھے بوڑھے صحابہ کرام بھی وہ جو ہے نکل آئے اپنے گھروں سے، بولا چلو آج جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر بات آئی ہے، ان کی ختم نبوت پر بات آئی ہے، تو کوئی گھر میں نہیں بیٹھا. 1400 حافظ عالم صحابہ کرام انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا کہ کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یا رسول اللہ آپ ہی تو ہیں. اور علامہ اقبال یہی تو کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. اور یہ جہاں پر آپ نے اشارہ کر دیا مفتی صاحب، میں قطع کلامی کی معافی چاہوں گا، میں جانتا ہوں آپ کے پاس سوال ہے، میں بس یہ کمپلیٹ کر دوں ان سے کہ یہ جو اختلاف اور مخالفت والی بات تھی نا یہاں آ جاتی ہے. اگر حضرت وحشی کی اختلاف کی جگہ مخالفت کر دی جاتی تو یہ مسیلمہ کذاب کو کس نے مارا؟ اوہو کمال بات کس نے مارا؟ حضرت وحشی وہ صحابی ہیں برنی صاحب کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کے پیارے چاچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، شہید کر کے ان کو چیرا، کلیجہ نکال کر کچا چبایا، اور ان کا مسئلہ کیا، ناک آنکھ کان سب نکال دی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین ہوئے اس کے اوپر کہ احادیث میں آتا ہے کہ 70 بار تو ان کا جنازہ پڑھا گیا. اللہ کبھی کسی کا اتنا جنازہ نہیں پڑھا 70 بار. اور اس سال کو غم کا سال قرار اور اس سال کو غم کا سال قرار دیا. پھر جب اللہ رب العزت نے حضرت وحشی کو ہدایت دی، وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے، کیا میرے لیے بھی توبہ ہے؟ کیا میں اسلام قبول کر لوں تو اسلام مجھے قبول کر لے گا؟ تو وہ فہیم بھائی والی بات کہ مخالفت اور اختلاف، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام تو سب کو پناہ دیتا. اللہ اکبر. کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے. اور پھر انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جنگ میں بھیجا تھا، انہوں نے پھر وہاں پہنچ کر ان کے سردار مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا. اور وہ تھے جو کہا کرتے تھے اسی نیزے سے مارا. کمال. اسی نیزے سے مارا. اور یہ اعلان کیا کہ باہر آ کر جو ہے نا دوڑتے ہوئے، خوشی سے دوڑتے ہوئے کہا قتل تو خیر الناس و قتل تو شر الناس، سب سے برے آدمی کو بھی میں نے آج کے دن مارا ہے، اور سب سے اچھے آدمی حضرت امیر حمزہ کو بھی میں نے شہید کیا تھا. تو وہ ہے. تو آزادی اظہار کا مطلب جو مغرب ٹرانسلیٹ کر رہا ہے وہ ہرگز نہیں ہے. جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے کالے گورے لنڈے کے لبرلز جو اس کی تشریحات کر رہے ہیں وہ ہرگز نہیں ہے. آزادی اظہار پر ہم یقین رکھتے ہیں. ہر ایک آدمی کو اپنے من کی بات کہنے کا حق ہے، لیکن اس کی حدود اور قیود ہیں. کوئی اپنے باپ کو بیٹا نہیں بول سکتا. بیٹا بولے گا باپ کو تو باپ اتنے جوتے مارے گا. برنی صاحب کوئی لحاظ کرے گا؟ نہیں. ہاں باپ بولے گا نکل ابھی سے میرا باپ بن گیا ہے. تو ہم تو گھر میں بھی آزادی اظہار بغیر حدود و قیود کے نہیں کر سکتے. یہ تو پھر اسلام ہے جہاں پر تو نگاہ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہے. جائے کہ آپ جو ہے مقدسات کے بارے میں ہمارے آقا کے بارے میں بات کریں گے. آپ ہی کی بات میں ایک بات جو ہے نا بڑھا لوں، وہ یہ کہ آپ فرمانا چاہتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے کو ہم جانتے ہیں اور مانتے ہیں، لیکن آپ آزادی اظہار رائے سے وہ مقاصد نہیں حاصل کرے جو مسیلمہ کذاب اور سجاح نے حاصل کیے کہ یہ بھی نبی بن گئی وہ بھی نبی بن گئی، دونوں کی ملاقات ہو گئی، شادی ہو گئی. اور وہ کیا وہ اس کو بھی وہی ہو گئی کہ اسے شادی کر، اس کو بھی وہی ہو گئی کہ شادی کر. اور بدبختوں وہی میں نہیں تھی. یہ یہاں پر بھی جتنی ان کو وہی ہوتی ہے، جتنے الہامات ہوتے ہیں، وہ سب یہی شہوانی اور نفسانی خواہشات کے لیے. اس کے اوپر اصل میں کیا ہے کہ ایک تصویر بنی ہوئی تھی جس میں ایک قلم تھا
اور قلم اتنا لمبا تھا, وہ جیسے کہ ٹینک ہے, اوپر سے $1 کا پیٹرول آ رہا تھا, تو وہ جیسا وہ کرتا جائے گا, تو آج کے دور میں ہمارے آزادی اظہار کے علمبردار کچھ نام نہاد لفافہ صحافی جو ہے وہ اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں کہ جو مغرب کا ایجنڈا ہوتا ہے. اسی طرح وہاں کے فنکار, وہاں کے اداکار جو یہاں پر آ کے ہمارے ہیرو ہیروئنیں بنے ہوتے ہیں لوگوں کے نزدیک, وہ پھر وہی چیز کرتے ہیں جس کا وہ ان کو کہتے ہیں. لیکن فہیم بھائی, یہاں پر آپ جیسے لوگ بھی ہیں, یہاں پر آپ جیسی بہنیں بھی ہیں جو فیلڈ سنبھالے ہوئے ہیں الحمدللہ رب العالمین, اور وہ ہمیں قبول فرما لیں, بس اتنی سی بات ہے, وہ ہمیں قبول فرما لیں. سوال میں یہ کرنا چاہتی ہوں اور عوام کے لیے کرنا چاہتی ہوں کہ ایک آزادی اظہار رائے ہے جس میں گڈ سپیچ اور ہیٹ سپیچ آ جاتی ہے, اور ایک ہے توہین مذہب. لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں سوال کرنا شروع کرتے ہیں, ہم جہاں بات کرنا شروع کرتے ہیں, تو ہم اپنے اس حدود و قیود, اس دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں کہ ہم یہ اظہار رائے کی جانب ہیں یا ہم توہین کی طرف ہیں. تو آج آپ دونوں کی موجودگی میں ذرا ناظرین کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ آزادی اظہار رائے اور توہین مذہب یہ دو بڑے الگ الگ سبجیکٹس ہیں, اور ان دونوں سبجیکٹس پر خاص طور پہ مذہب کے حوالے سے سبجیکٹ کو بڑا سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے. یہ میں آپ کی بات کو اسی میں لے جاؤں گا, ٹرمینالوجیز کا مسئلہ ہے, یہ اصطلاحات کا مسئلہ ہے, لغات کا مسئلہ ہے, لسانیات کا مسئلہ ہے. ہمیں دیکھیں ہمیشہ سے دوسرے انسان کا احترام کرنا چاہیے, دوسرے مذہب کا احترام کرنا چاہیے. میں مفتی عابد مبارک صاحب کی اس بات کو بہت اپریشیٹ کروں گا کہ یار تم آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہو, کوئی کہہ کے بتایا نا کہ بیٹا باپ کو بیٹا کہہ دیں, اور یا بیوی جو ہے نا شوہر کو بیوی کہہ دیں, یا اس کا الٹ ہو جائے. ایسی جھوٹ کی جو ہے نا انہوں نے وہ کلیاں لگائی ہوئی ہیں. تو یہ اصطلاحات کا جو مسئلہ ہے جو میں نے عرض کیا, یہ مجھے اس وقت کوٹ کرنا چاہیے تھا کہ ایک اصطلاح ہے حریت رائے کی, ایک اصطلاح ہے جرح و تعدیل کی, جس میں آپ شخصیات پر گفتگو کرتے ہیں, ان کا وزن معلوم کرتے ہیں, ان کی حیثیت معلوم کرتے ہیں. وہ یہ فن اسماء و رجال میں سے آتا ہے حدیث کے لیے. ایک ہے تجزیہ. ہمارے ہاں میں یہ ابھی تک جو سمجھا ہوں مسلم ممالک میں اسکول آف تھاٹ سے نہیں ہیں, تھنک ٹینکس نہیں ہیں, نہ ہونے کے برابر ہے. اب ایک واشنگٹن میں 35,000 تھنک ٹینکس ہیں. ہمارے یہاں تھنک ٹینکس نہیں ہے کہ جس کو فلسفہ کی تعریف کیا ہے, التفکیر فی التفکیر, فکر میں فکر, یعنی آئیڈیاز میں سوچنا. ہمارے یہاں یہ چیز تو ہے نہیں, تو ہم مشین بنا دی انہوں نے, ہاں مشین بنا دی, ہاں ویری گڈ. تو وہ یہ چیزیں تو ہے نہیں, تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, ہم ایسے بچنگڑوں کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے بعض علماء سے بھی یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں, اور جو ہمارے لکھاری لوگ ہیں جن کو تجربہ نہیں ہے یا جن کو زیادہ ان چیزوں کے بارے میں تحقیق نہیں ہے, وہ دو لفظ سمجھ کے جو ہے نا پھدک جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے حضرت, ہمارے یہاں بہت سے ایسے لوگ لکھ رہے ہیں جنہیں پڑھنا چاہیے, جنہیں پڑھنا چاہیے. وہ لوگ لکھ رہے ہیں جن کو پڑھنا چاہیے. پہلے پڑھ لو, پہلے آپ عالم بنو, پھر مفتی بنو. اچھے لکھنے والے بھی. ہمارا یہ صرف یہ علم جو ہے نا, یہ یہاں جو ہے نا پہاڑ پہ سے چڑھنا نہیں ہوتا, پہاڑ سے پھر اترنے کا بھی سوچنا چاہیے کہ بھئی صرف چڑھنا نہیں. میں وہ اس پہ آ رہا ہوں کہ اس میں جرح و تعدیل, تجزیہ و تعلیق, اور اسی طریقے سے توہین, ان میں فرق کرنا چاہیے. آپ کو اصطلاحات آنی چاہیے کہ بھئی یہ تو اہانت ہو رہی ہے, یہ تو آپ اگلے کی توہین کر رہے ہیں, یہ تو آپ اس کے ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں, یا وہ آپ اس کے مذہبی پیشوا کو گالی دے رہے ہیں, یا مذہبی شعائر مقدسات کو گالی دے رہے ہیں, یا آپ ان کی چیز تنقیص کر رہے ہیں. یہ اس کی اجازت دنیا میں کوئی بھی عقل مند آدمی نہیں دے گا, کوئی بھی نہیں دے گا, اور نہ ہم دیں گے. کسی صورت میں اس کی اجازت نہیں دیں گے. اس پہ جان پہ بھی کھیلنا پڑا تو ہم جان پہ بھی کھیل لیں گے, اس کی اجازت نہیں دیں گے. میں اس بارے میں ولی خان صاحب کی بات کی تائید کرتے ہوئے, آزادی اظہار رائے کی حدود پر عالمی قوانین, ویب سائٹ میرے سامنے اقوام متحدہ کی ہے, اور اس پر جو قوانین موجود ہیں جس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک آرٹیکل میں پڑھنا چاہتا ہوں. آزادی اظہار رائے بین الاقوامی ایک اعلامیہ برائے انسانی حقوق, کہتے ہیں جی UDHR. اس کے آرٹیکل 19 اور 20, اور بین الاقوامی قانون برائے شہری اور سیاسی حقوق ICCPR, آرٹیکل 19
کے ذریعے مہیا کی گئی ہے، لیکن یہ آزادی مطلق العنان نہیں ہے۔ جنیوا کنونشن میں بھی ان سب کی تصریحات تو اب یہ کیا کہتے ہیں کہ ہر کوئی اس بات کو مانتا ہے کہ آزادی اظہار رائے پر کچھ جائز قانونی واضح پابندیاں ہونی چاہیے جو اس کی حدود کا تعین کرے۔ آرٹیکل 19 کی کلاس 3 ICCPR جہاں آزادی اظہار رائے کا حق دیتا ہے، وہیں اس کی حدود کا تعین بھی کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا توہین مذہب کو ان پابندیوں میں شامل کیا جا سکتا ہے جو آزادی اظہار رائے کے حدود کا تعین کرنے کے لیے لگائی جاتی ہیں، جیسا کہ آرٹیکل 19 کی کلاس 3 میں کہا گیا ہے کہ آزادی اظہار کی کچھ حدود ہیں، اور اس میں کہا گیا ہے کہ ان حدود میں ان حقوق کی حفاظت کرنا، قومی استحکام کی حفاظت کرنا، عوامی امن کی حفاظت کرنا، عوامی صحت کی حفاظت کرنا اور اخلاقیات کی حفاظت کرنا، اور ساتھ ہی ICCPR آرٹیکل 20 میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسی سرگرمی جس سے قومی، نسلی یا مذہبی نفرت یا کسی بھی قسم کی امتیازی سرگرمی جو ظلم اور تشدد کو ہوا دے، قانون اس کی اجازت نہیں دیتا اور اسے ممنوع قرار دیتا ہے۔ ساتھ میں توہین مذہب کے تصور کو قاہرہ ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ان اسلام کے آرٹیکل 22 کے ذریعے واضح کیا جا سکتا ہے، جو کہ ہر ایک کو آزادی اظہار رائے کے حقوق دیتا ہے اور ان تمام کاموں اور قوانین کو ممنوع قرار دیتا ہے جو شریعت کی حدود کے خلاف ہوں۔ آزادی اظہار رائے پر قدغن لگانا بھی شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ شریعت نے اس کا اختیار دیا ہے۔ آپ کو اسلام نے جو حقوق دیے ہیں، اتنے حقوق کسی نے بھی نہیں دیے، لیکن آپ اگر دنیاوی قانون کی بات کرتے ہیں تو دنیاوی قانون بھی جو بین الاقوامی اداروں نے بنائے، اقوام متحدہ نے بنائے، جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے تحت جس پر سب کا اتفاق ہے، قاہرہ ڈکلیریشن پر اتفاق ہے، وہ سب بھی کہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے گروہی، قومی، عوامی، مذہبی انتشار ہو، جذبات متاثر ہوں، لوگوں کی ڈائریکشن ہی تبدیل ہو جائے، فسادات برپا ہو جائیں، اور جب وہ وہاں پر کبھی ڈینمارک کرتا ہے، کبھی جرمن کرتا ہے، کبھی امریکہ کرتا ہے، کبھی برطانیہ میں ہوتے ہیں، کبھی کہاں وہاں جب ہوتے ہیں، ناروے میں ہوتے ہیں، اور یہاں پر ہمارے مسلمان جو ہے بیچارے احتجاج کرتے ہیں، تو کچھ لوگ بولتے ہیں یہاں احتجاج کرنے کا کیا فائدہ، تو ڈوب کے مرنا چاہیے۔ امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ان سے پوچھا ہارون رشید نے، یہ بتائیے کہ اگر جو ہے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین ہو تو امت کو کیا کرنا چاہیے؟ اب جواب کون دے رہا ہے؟ امام مالک دے رہا ہے۔ امام مالک، وہ امام مالک جو امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، جن چار لوگوں کو، امام جن چار لوگوں کو دنیا فالو کرتی ہے، اور وہ ساری زندگی مدینے میں رہے، بے شک کہ میری ایک سانس بھی مدینے سے باہر نہ جائے، لیکن مدینے میں کبھی انہوں نے قضائے حاجت نہیں کی، پیشاب نہیں کیا، ساری زندگی وہاں رہے۔ اللہ اکبر۔ جو حدود حرم ہے نا، وہاں جاتے اور وہاں بھی وہ بالکل حدود حرم کے ساتھ ہوتے، اور فوراً قضاء حاجت کے بعد اندر آ جاتے۔ ساری زندگی ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں گزاری، اور اتنا بڑا عالم جواب کیا دیتا ہے؟ پوری امت کو ڈائریکشن دیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین کی جائے تو امت پر فرض ہے کہ بدلہ لے۔ پھر ہارون رشید نے کہا کہ اگر امت بدلہ نہ لے سکے تو کیا کرے؟ اللہ اکبر۔ امام مالک فرماتے ہیں پھر امت کو مر جانا چاہیے، پھر امت کے زندہ رہنے کا کوئی وہ نہیں ہے، پھر کلمہ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوا اگر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پیرا نہیں دے سکے، بات نہیں کر سکے۔ آج لوگ بولتے ہیں نہیں چل رہے، یہ تو مولویوں کے کام، مولویوں کے کام نہیں ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ درست فرما رہے ہیں بہت، ہر مسلمان کی، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے نہیں ہے، افسر ہے، مزدور ہے، یا کسی بھی صاحب بہت درست فرما رہے ہیں آپ۔ اسی لیے ہر بار ہم نے ہاتھ جوڑ کے گزارش کی ہے کہ ہاتھ کھلنے نہ دو، ہاتھ بندھے ہوئے بندھے رہنے دو، مت مجبور کریں اس بارے میں۔ اور ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی جو ہے وہ جا کے کہہ آئے ہمارے وزیر اعظم اسپیچ بہت اچھی کرتے ہیں، بہت پیاری اسپیچ دی تھی، اور انہوں نے وہاں پر اسپیچ بھی بہت اچھی کی۔ اب اللہ کرے وہ اسپیچ سے آگے بھی بڑھیں۔ درست، رسول پر جان بھی قربان، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب پر یہ فرض ہے، اور یہ فرض عین ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو
بیان کرتے رہنا ان کی حرمت کا، یہ ہمارا فرض عین ہے. آپ ایڈ کیجئے پھر. میں صرف یہ کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اسلام نے آزادی اظہار رائے کی اجازت دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہماری فقہ میں اس میں اجازت ہے. میں ان کی بات جو ہے نا حضرت مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھا کر کہتا ہوں کہ یہ صرف ہمارے نبی نہیں، رحمت للعالمین گلوبل، صرف انہوں نے نہیں، تمام انبیاء، ہر نبی جو آیا نا انہوں نے کیا بولا. میں ایک مناسبت بھی پیدا کر رہا ہوں جی آپ کی جو ہے نا بول چینل کے ساتھ بھی، جو بھی نبی آیا انہوں نے کہا بولو، انہوں نے کہا خاموش نہیں بیٹھو، بولنے کی اجازت. ہاں بولنے کی اجازت دی ہے. جب بھی آپ انبیاء کا فلسفہ دیکھیں، لوگوں نے کسی نے ان کو جو ہے نا پتھر کا خدا وہ بندہ بنایا، کسی نے اس کو اپنا بندہ بنایا، کسی نے جو ہے نا انسان پرستی، کسی نے پتھر پرستی، کسی نے کیا 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 کیا. انہوں نے کہا بولو، تم بولو، تم اس طرح نہیں بیٹھو، یہ غلط ہے. تم بولو تو حق جانو گے نا، پھر جواب ملے گا تمہیں، پھر حق بولو، پتہ چلے گا. اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، تم ان تمام چیزوں کے خلاف کھڑے جاؤ. تحقیق اللہ رب الجلال نے بار بار یہی فرمایا. اب کیونکہ افطار کا ٹائم بہت ہی اب قریب آ رہا ہے، میں آپ کی جانب آنا چاہتی ہوں سارم بھائی، کیونکہ ہم جس لیول پر جا کر بات کر رہے ہیں آزادی اظہار رائے کو، جو ہم سب سے زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں، وہ ایک ہے ہی ایسا ٹاپک جو تمام مسلمان جب یہ بات ہوتی ہے تو ہمارے دل کانپ جاتے ہیں. ہم سب سے دعا بھی کرتے ہیں اور لوگوں سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ اس ٹاپک کو نہ چھیڑیں، یہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہے. جیسے ہر انسان کے اپنے مذہب کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے، یہ ہمارے مذہبی اقدار ہے، یہ ہمارا اٹیچمنٹ ہے، اس کو نہ چھیڑیں، ہمیں تنگ نہ کریں، اس چیز پر ہمیں تکلیف پہنچتی ہے. لیکن اب ہم اگر ہم معاشرتی لحاظ پر دیکھیں، معاشرتی طور پر دیکھیں، یہ تو ہم نے ایک سب سے اعلیٰ درجے کی بات کی ہے، لیکن ایک معاشرتی طور پر بھی یہاں پر یہی ہو رہا ہے جو آغاز میں نے بات کی تھی کہ ہم کوئی بھی بات کر دیتے ہیں، کسی کو ہم گالی بھی دے دیتے ہیں، ہم اپنی مرضی کی کوئی بھی بات کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب کسی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دل آزاری کی تو فوری طور پر کہتے ہیں نہیں جی یہ دل آزاری نہیں ہے، تو ہم نے فریڈم آف اسپیچ ہے، یہ تو ہمارا حق تھا جس حق کو ہم نے ادا کیا ہے. اور آپ تو ماشاءاللہ جس طرح کی فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں تو آپ تو بہت سارے ایسے کیسز دیکھتے ہوں گے جن کی وجہ سے گھر برباد ہو جاتے ہیں. یہ صرف آزادی اظہار رائے کا کہہ کر، دیکھیں آزادی اظہار رائے جو ہے نا اس میں اگر سب کچھ اجازت ہے تو وہ بد کلامی، بد تہذیبی، بدتمیزی یا اور جو ایسے جملے ہیں وہ کس لیے ہیں؟ پھر ان کی بھی تو کوئی حیثیت ہے نا. ان کا مقصد یہی ہے کہ بولنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب جو جی چاہے وہ بول دو، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ کہ جس طریقے سے وہ لکھتے ہیں یا کرتے ہیں یا بناتے ہیں، جن کے پاس پاکی کا ورڈ ہی نہ ہو اپنی زبان میں، ان سے پاک ہستیوں کے لیے وہ کیا جانے کہ یہ کیا ہے. دوبارہ کہیے گا پلیز. پاک جسے کہتے ہیں پاکیزگی، پاکی، وہ ان کے پاس انگلش میں کوئی ورڈ ہی نہیں ہے. درست. جس کے پاس پاکیزگی کا الفاظ ہی نہ ہو وہ پاک ہستیوں کو کیا جانے کہ وہ کیا ہستیاں ہیں، ہمیں ان کے لیے کیا کہنا ہے، ہمیں ان کے لیے کیا کرنا ہے. تو میرا خیال ہے ہمارے لیے وہ بڑی ہستی ہے، بڑی حیثیت رکھتے ہیں اور انہیں احترام کرنا چاہیے. آپ اپنے تو ہم آپ کو تھوڑی کہہ رہے ہیں آپ آ کے ان کو سجدے کریں، آپ ان کو پوجیں، آپ ان کو مانیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ آزادی رائے پہ یقین رکھتے ہو تو پھر یہ ہماری آزادی رائے، ہمیں اس کو اس طریقے سے کرنے دو. بات ہی نہ کریں بھائی، ہم کہاں کہہ رہے ہیں آپ کو گفتگو کریں، آپ بات ہی نہ کریں، آپ ان کے بارے میں بات ہی نہ کریں. بالکل نہ، آپ کوئی بات ہی نہ کریں. آپ کے پاس وہ بہت ہی خوبصورت سارم بھائی نے بات کہہ دی کہ آپ کے پاس وہ پاکی کا لفظ ہی نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہے پاک کیا ہوتا ہے، ڈکشنری میں ہی نہیں ہے. ناپاک پاک اس کے پاس فرق ہی نہیں ہے کوئی کسی چیز کا، تو انہیں کیا معلوم. اب ایک شخص کو جس چیز کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے، ان کے پاس لفظ ہی نہیں ہے، تو وہ کیا کر لیں گے. تو ان سے ہماری یہ گزارش ہے بھائی آپ بات ہی نہ کریں اس بارے میں. اور اب جو ہے وہ ہم افطار کی جانب جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. میں اس چیز پہ بڑی حیران ہو رہی ہوں. کل ہی میں سحر میں ہم یورپ کی بات کر رہے تھے اور وہاں کا قصہ سنا رہے تھے، تو میں مسلسل سوچ کے بولنا چاہ رہی تھی کہ میں اس جملے کو کیا بولوں گی. فائنلی پھر میں نے کہہ دیا تھا کہ طہارت اور غسل، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کے لیے کیا لفظ استعمال کروں. لیکن آپ نے کتنی پیاری بات کی کہ وہاں پر پاکی کا تصور ہی نہیں ہے، پاکی کا لفظ ہی نہیں ہے ڈکشنری میں. تو پھر ان سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ پاک اور مقدس شخصیات کے بارے میں کچھ اچھے لفظوں کا استعمال کریں گے. بہرحال جی ہمارا آج کا میسج یہی ہے کہ خدا نہ چھیڑے، نہ چھیڑ ملنگا نو. میں تو کہوں گا جی ہم ملنگ ہیں، ہمیں نہ چھیڑیے خدا کے واسطے. بریک کی جانب بڑھتے ہیں، اذان کے بعد واپس آئیں گے انشاءاللہ. اذان کے ساتھ
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے 25واں روزہ بھی جو ہے وہ افطار کر لیا ہے، اور آج جو ہے وہ ہمیں کوئک بریک اس وجہ سے لینی پڑ گئی کہ کبھی کبھی جو ہے وہ مائک گلچ کر جاتا ہے، تو آج جو ہے وہ ہو گیا تھا، کوئی ایشو نہیں ہے ایسا۔ اور اب جو ہے وہ ہم آج یہاں روزہ کشائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آج ہمارے ساتھ بچے نہیں ہیں، تو مفتی عابد صاحب نے کہا کہ اگر بچے نہیں ہیں تو تم بھی میرے بچوں جیسے ہی ہو، چھوٹے بھائی ہو، آؤ آج میں تمہیں جو ہے وہ روزہ کشائی کرواتا ہوں۔ تو وہ مجھے یہاں پر لے کر آ گئے، اور آج یقین جانیے کہ میری روزہ کشائی ہو رہی ہے یہاں پر۔ تحفے کیا کیا ہے آپ کے پاس ان کو دینے کے لیے؟ میرے پاس تحفے بس میرے پاس مفتی عابد مبارک صاحب کا پیار ہے، خلوص ہے، محبت ہے، میرے لیے یہی تحفہ بہت ہے، اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھے کہ یہاں پہ بتایا۔ آپ نے پہلا روزہ کب رکھا تھا؟ میں نے پہلا روزہ رکھا تھا غالباً مجھے جہاں تک یاد ہے قریب 7 سال کا میں تھا، 7 یا 8 سال کا تھا تب۔ اور ہماری نانی کا جو گھر تھا اس پہ ایک چھت ہوا کرتی تھی، چھت والا گھر جو ہے بڑا کم ہوا کرتا تھا فلیٹس میں، تو نانی کے گھر کی چھت پہ جو ہے وہ یہ فنکشن رکھا گیا تھا میری روزہ کشائی کا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے 1 روپے کے نوٹ والا ہار جو ہے وہ مجھے پہنایا گیا تھا۔ مجھے یاد ہے بڑے اچھے طریقے سے۔ یہ تو اس ٹائم تو بڑے آپ امیر ہو گئے ہوں گے، اور شدید تو وہ آج سے 40 سال پرانی بات تو ہوگی میرے خیال ہے۔ آپ 17 سال کے ہیں یا کچھ زیادہ؟ نہیں، میں آج سے مفتی صاحب اس حساب سے آپ میرے بڑے بھائی بن کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے، پھر فیصلہ آپ کا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ سے یہ تو آج ہو گیا، اور ساتھ ساتھ اب ہم 26ویں روزے میں بھی جو ہے وہ داخل ہو گئے ہیں، اور 26ویں روزے کی نسبت جو ہے وہ بھی بڑی پیاری آ چکی ہے۔ ہمارے امیر اہل سنت جناب الیاس قادری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ماشاءاللہ آج ان کا جو ہے وہ یوم ولادت بھی جو ہے، اور وہ جو فلاحی کام کر رہے ہیں اس وقت کرونا کے حوالے سے، تو ہمارے برنی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں ان تمام ہی لوگوں کو جو ہے وہ سلوٹ کروں گا، بالخصوص دعوت اسلامی کو، جنہوں نے جو ہے وہ ابھی تک ان کے حساب سے وہ اربوں روپے تقسیم کر چکے ہیں۔ اسی طریقے سے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل، بشیر فاروقی صاحب، انہوں نے جو ہے وہ
کافی کر دیا کروڑوں، بلکہ ان کا جو پہلا بجٹ تھا 1 ارب 30 کروڑ کا تھا، وہ انہوں نے کر دیا۔ اسی طریقے سے ہمارے سید زمان علی جعفری صاحب ہیں، انہوں نے ایک نئی چیز لائی ہے کہ سب کے لیے پیکیجز ہو رہے ہیں، لیکن کوئی امام صاحب کو بھی پوچھے، کوئی مؤذن صاحب کو بھی پوچھے، کوئی خادم صاحب کو بھی پوچھے، کوئی قرآن پڑھانے والوں کو بھی پوچھے، تو ان کے لیے اہل سنت ہیلپ ڈیسک کے نام سے انہوں نے کام کیا اور ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو انہوں نے ائمہ کو دور دراز بلوچستان میں سرحد میں ادھر ادھر انہوں نے جو ہے تحائف بھجوائے۔ ہمارے پیارے باپا جان جو ہیں وہ ان کے فیض سے تو ہم یہاں پر فیض یاب ہو ہی رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آج جب ان کا یوم ولادت ہے تو دعا جو ہے وہ فرمائیے ان کے عمر دراز۔ ہماری حیثیت نہیں ہے لیکن میں پھر بھی گزارش کر رہا ہوں کہ دعا جو ہے وہ فرمائیے ان کے لیے، لمبی عمر کے لیے، عمر درازی کے لیے، صحت یابی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اللہم ارحمنا فإنک انت خیر الراحمین، اللہم ارزقنا فإنک انت خیر الرازقین، اللہم تقبل منا کل الدعاء فإنک انت خیر المتقبلین۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، ہم سب کے رمضان کی ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین، ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ الہ العالمین، جو ہم نے دعائیں کی ہمارے والدین کے حق میں، ہمارے مرحومین کے حق میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، جو ہمارے بزرگ احباب، ہمارے خاندان کے بڑے، یا اللہ ہماری قوم کے بڑے، یا اللہ ہماری خیرخواہی چاہنے والے لوگ بقید حیات ہیں، ہمارے سروں پر ہیں مولا، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما۔ بالخصوص مولا آج ہم مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے لیے دعا گو ہیں، ان کا سایہ عاطفت ہم سب کے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما۔ یا رب العالمین، انہیں صحت اور سلامتی کے ساتھ لمبی عمر، دین کے کام کی، اسلام کی خدمت کی، مسلمانوں کی خدمت کی، پاکستان کی خدمت کی توفیق عطا فرما اور لمبی عمر عطا فرما۔ ہم سب کو ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، پاکستان کو تا صبح قیامت تک سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ، انڈیا میں جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اس کا خاتمہ فرما۔ دنیا بھر میں مولا آزادی اظہار کے نام پر جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے مولا، اس کا خاتمہ فرما۔ مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں غالب فرما، کفار کو مغلوب فرما۔ یا اللہ، تو مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو جا۔ یا اللہ، پاکستان کو تا صبح قیامت تک سلامتی عطا فرما۔ جو اس کی حفاظت کرتے ہیں تو ان کی حفاظت فرما، جو اس کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں مولا، تو ان کے گھر بار اور نسلوں کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو اچھے، یا اللہ، اچھے شریف امانتدار حکمران عطا فرما، جو عوام کے لیے اچھا سوچیں، پاکستان کے لیے اچھا کریں، ایسے حکمران عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ بہت خوبصورت دعا آپ کی جانب سے عابد بھائی، اور اللہ رب ذوالجلال ان کا سایہ واقعتاً ہمارے سروں پر سلامت رکھے، قائم رکھے۔ یوم ولادت کے آج بہت بہت مبارک ہو حضرت الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کو۔ ہم چاہتے ہیں کہ آخر میں ان کے لیے اگر کوئی خوبصورت کلام ہو جائے تو پھر اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہم آج کی ٹرانسمیشن کو کلوز کریں گے، اور پھر صبح افطار میں آپ تمام لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا بچوں سے فہیم بھائی اور کرن، تو درمیان میں بھی تھوڑا سا ان کو توجہ دیتا تھا، تو آج میں دونوں بچوں کو سلام پیش کر رہا ہوں، آپ دونوں کو مبارکباد دے رہا ہوں کہ ہم نے نیت کی تھی کہ ہم کروڑوں کی تعداد میں درود شریف پڑھوائیں گے، تو انہوں نے جو ہے وہ ایک چین شروع کی مولانا الیاس قادری صاحب نے، کہتے تھے صلو علی الحبیب، تو میں صلو علی الحبیب کہوں گا، آپ کو 4 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ مختصر درود شریف ہے، وہ ہم پڑھ لیں گے۔ صلو علی الحبیب، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بہت جزاک
इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती आबिद मुबारक साहब और तमाम अहबाब का यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं। इंशाल्लाह सहर में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह के पास।